الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس علمی ویبینار یا آن لائن سیمینار کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان آپ کے علم میں ہے عصر حاضر اور ہمارے مدارس۔ حسب روایت سیمینار کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب قاری محمد ایوب صاحب سے۔ آپ مختلف قومی اور بین الاقوامی مقابلوں میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، بلکہ قرآت کے حوالے سے اپنا تعارف رکھتے ہیں اور تعلیمی سلسلے میں آج کل بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے منسلک ہیں۔ جناب قاری ایوب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصیر۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما يعملون۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال صدق اللہ العظیم۔ ہمارا یہ آج کا ویبینار عصر حاضر اور ہمارے مدارس کے زیر عنوان منعقد ہو رہا ہے، اور ہمارا مرکزی خیال یا اس سیمینار سے بنیادی مقصد ہمارے ان انتہائی موقر اور محترم علماء کرام اور اہل علم سے اس ضمن میں استفادہ کرنا ہے کہ مدارس کے تناظر میں خاص علماء کرام کی تیاری اور فضلاء کرام کی تربیت کے حوالے سے عصر حاضر کا کیا کردار ہے، اور وہ کون کون سے علوم و فنون ہو سکتے ہیں یا ہیں جن سے ان علماء کو گزارنا خاص ان کی دینی ضرورت بن چکا ہے، اور انہیں اپنے دینی کردار کی ادائیگی کے لیے کن کن علوم و فنون کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو وہ کیا کیا شعبے ہیں، ہے تو ان کا کیا تناظر اور کیا ضرورت ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے یہ ماہرین اپنی گفتگو میں حل کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمیں رہنمائی فراہم کریں گے۔ ہمارے آج کی نشست کی صدارت ہمارے انتہائی محترم اور مکرم
حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب فرما رہے ہیں، شیخ الحدیث نصرت العلوم گجرانوالہ اور ڈائریکٹر شریعہ اکیڈمی گجرانوالہ۔ مولانا کا نام عالم اسلام کے حوالے سے محض پاکستان کی، ہندوستان کی حد تک نہیں، پورے عالم اسلام میں متعارف نام ہے، اور آپ کی خدمات کے دائرے تنوع کے ساتھ تمام اہل علم کے سامنے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ کے تعارف میں کچھ اضافہ کیا جا سکے، لیکن ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے ادارے کے روز اول سے جن حضرات نے سرپرستی کی، ان میں آپ کا نام نہایت نمایاں ہے۔ آج بھی آپ ہم پر شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ہماری اس درخواست پر ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری اس پورے سیشن کی، پورے اس نشست کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ہمارے اس پورے نشست کی مہمان خصوصی ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب ہیں۔ یہ ہمارے ایک اور محترم اور ایک اور کرم فرما علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ڈین کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، علوم اسلامی اور علوم عربیہ کے سرپرست کی حیثیت سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں مصروف عمل، مصروف خدمت ہیں۔ آپ ہماری اس نشست کے مہمان خصوصی ہیں اور اختتام سے پہلے آپ کی گفتگو سے ہم مستفید ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو مقررین ہمارے درمیان موجود ہیں جو اس پورے سیشن میں ہمیں مستفید فرمائیں گے، مفتی محمد زاہد صاحب، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ امدادیہ، ہمارے انتہائی محترم، اور پاکستان کی حد تک علوم حدیث کے حوالے سے ایک اختصاص رکھنے والے، امتیاز رکھنے والی شخصیت ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے برادر، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شعبہ مطالعہ بین المذاہب کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مفتی زاہد صاحب کو ہم نے درخواست کی ہے کہ پاکستان میں دینی تعلیم میں تنوع اصل مقصود کیا ہے، اس عنوان کے تحت گفتگو فرمائیں۔ حافظ سجاد صاحب کا موضوع ہے مدارس اور عصری جامعات میں تدریس، خصوصیات، ثمرات اور مسائل۔ ان کے بعد شیخ جہانگیر محمود صاحب تشریف لائیں گے، ان سے ہم درخواست سے گفتگو کریں گے۔ آپ سوسائٹی فار ایجوکیشنل ریسرچ کے بانی ہیں، لاہور میں قیام پذیر ہیں، اور پاکستان میں خاص طور پر مختلف اداروں سے، مختلف مدارس سے اس نوعیت سے وابستہ ہیں کہ وہاں تربیت اور اساتذہ اور طلباء اور فضلاء کے لیے مسلسل تربیت کے حوالے سے مصروف عمل رہتے ہیں، اور خاص طور پر آپ نے ینگ علماء لیڈرشپ پروگرام متعارف کرا کے ہمارے نوجوانوں کو ایک جہت دینے اور ان کے خدمات کو مثبت انداز میں فروغ دینے کا ایک پورا سلسلہ خدمت شروع کیا ہے۔ مولانا ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب سیکریٹری کی حیثیت سے ایک مدت سے اسلامی نظریاتی کونسل سے وابستہ ہیں، ان سے ہم نے درخواست کی ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ شیخ جہانگیر محمود صاحب نوجوان علماء اور مستقبل کی تیاری کے عنوان سے گفتگو فرمائیں گے، اور ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب سے ہم نے گزارش کی ہے کہ نظام مدارس، روایت اور معاصرت کا اطلاقی جائزہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ ہاشمی صاحب ہمارے درمیان موجود رہیں گے مہمان خصوصی کی حیثیت سے، وہ دینی مدارس کے طلباء کے لیے ہماری جامعات میں اعلیٰ تعلیم کے امکانات پر بات کریں گے، خصوصیت کے ساتھ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تناظر میں ہمارے سامنے کچھ تجاویز اور کچھ مشاورت رکھیں گے، اور صاحب صدر مولانا زاہد الراشدی صاحب کی گفتگو کا عنوان ہوگا کہ عصر حاضر میں فاضلین مدارس کی سماجی حیثیت اور افادیت۔ خاص طور پر ہمارا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ مختلف دائروں میں ہمارے فضلاء کرام، ہمارے نوجوان، ہمارے اساتذہ، ہمارے طلباء مختلف حوالوں سے کس طرح سرگرم ہو سکتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو کس طرح نکھارا اور اجالا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ تحقیقی عنوانات پر مسلسل کام کی صورت میں اور محاضرات کی ایک روایت کی صورت میں بھی ہم نے اپنا حصہ شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ادارے کے بانی مولانا سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں ہم نے 2007 میں اپنے دارالعلم و تحقیق کا آغاز کرتے ہوئے ان کی یاد میں ایک سالانہ یادگاری خطبات کی روایت قائم کی، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل رہا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ روز اول سے آخر تک آج تک الحمدللہ عالم اسلام کے نہ صرف یہ کہ نمائندہ ترین شخصیات نے ہمارے ان محاضرات کو رونق بخشی، بلکہ اہم ترین موضوعات پر ہمارے سامعین کو اپنے خیالات سے مستفید کیا۔ 2007، 2008، 2009 اور 2010 میں 4 برس عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں تشریف لاتے رہے، اور انتقال سے محض 1 ماہ پہلے بھی
آپ نے چوتھا مولانا سید زبار حسین شاہ یادگاری خطبہ عطا فرمایا۔ ان خطبات کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے 2020 تک ہم 14 اہم ترین خطبات کا انعقاد کر چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد میں خطبات ہمارے ایک اور بڑی شخصیت عالم اسلام کی سیرت کے حوالے سے ہمارا خیال ہے کہ سب سے بڑی شخصیت اس عہد میں جو گزشتہ سال ہم سے جدا ہو گئی، مولانا ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی صاحب، وہ تقریباً کوئی 7-8 بار ہمارے اس پروگرام کو رونق بخش چکے ہیں۔ یہ خطبات اپنے طور پر ایک باقاعدہ ایک علمی محاضرے کی اور بلکہ ایک علمی روایت کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اس میں بہت سے خطبات ایک سے زائد نشستوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور مجموعی دورانیہ بعض اوقات 4-5 گھنٹے پر بھی مشتمل رہا ہے۔ ان خطبات کو ہم مرتب کر کے قارئین تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اس سلسلے کا پہلا خطبہ یا پہلی جلد خطبات کراچی جلد اول کے عنوان سے عرصے سے شائع شدہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہماری بہت سی چیزیں، بہت سے خدمات کے دائرے ہیں جہاں ہم اپنے محدود سے وسائل کے ساتھ انتہائی محدود دائرے میں اپنی کاوشیں کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ چنانچہ اب تک ہم تقریباً 150 سے زائد پروگرام اس نوعیت کے مختلف حوالوں سے منعقد کر چکے ہیں۔ یہ بات یہاں کہنا اس لیے ضروری تھا تاکہ وہ ہمارے سامعین و ناظرین جو پہلی بار ادارے سے متعارف ہو رہے ہیں وہ اس کے پس منظر سے آگاہ ہو سکیں۔ میں اس طویل تمہیدی گفتگو کے بعد مزید تاخیر سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے پہلے مہمان جناب مفتی محمد زاہد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پاکستان میں دینی تعلیم میں تنوع اصل مقصود کیا ہے پر گفتگو فرمائیں۔ مفتی صاحب ہمارے سرپرست ہیں، اور جیسا میں نے عرض کیا محاضرات کی اس سیریز میں بھی آپ تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بہت سے منصوبوں میں آپ ہمارے سرپرستی فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب سے ہم نے درخواست بالکل آغاز میں اس لیے کی ہے تاکہ اس پورے سیمینار کا خاکہ اور اس کے مقاصد آپ کی گفتگو کے تناظر میں ہمارے سامعین و ناظرین تک واضح ہو سکیں۔ اسی لیے ہم نے ان سے درخواست بھی اس عنوان کی ہے جس پر آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں بہت احترام سے اور آپ کے لیے بہت جذبات ممنونیت کے ساتھ آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنی گفتگو فرمائیں۔ جناب مفتی محمد زاہد، شیخ الحدیث، جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ میں سب سے پہلے تو جناب ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کا، ان کے ادارے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اہم موضوع پر اپنی گزارشات اہل علم کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ دینی تعلیم اور عصر حاضر کے تقاضے کیا ہیں، یعنی کس انداز کی یا کس انداز سے یا کس طرح کے نصاب کے مطابق ہم دینی تعلیم دیں تو ہمارا طالب علم اس دور میں معاشرے کے اندر جا کر دین کے تقاضوں کو، دین کی تفہیم، دین میں رہنمائی اور دین کی دعوت کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ یہ ایک اہم سوال ہے اور ہر دور میں یہ سوال زیر غور رہا ہے، اور ہمارے زمانے میں چونکہ تبدیلیوں کی رفتار بہت تیز ہے، سیاست میں، سماج میں اور دنیا بین الاقوامی حالات میں، بین الاقوامی تقاضوں میں، ہر چیز میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آتی ہیں، اس لیے یہ سوال بھی ہمارے زمانے میں بہت زیادہ اہمیت حاصل کر چکا ہے۔ اس پر خاصی بحث اب تک ہو چکی ہے، بہت کچھ کہا جا چکا ہے، بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور جو کچھ لکھا گیا ہے شاید ہم یہ کہہ سکیں کہ اس سے ایک لائبریری چھوٹی سی تیار ہو سکتی ہے۔ مختلف قسم کے نظام ہائے تعلیم کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ یہ کمپوننٹ اور یہ چیزیں اگر دینی تعلیم میں شامل کر دی جائیں تو ہمارا طالب علم، ہمارا فارغ التحصیل عالم دین صحیح معنی میں دین کی خدمت کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ مثلا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ نصاب کے اندر بھاری بھرکم جو دقیق کتابیں ہیں منطق اور فلسفہ کی، یا جس میں مثلا نحو وغیرہ کو، عربی گرامر کو بھی دقیق فلسفی انداز سے بیان کیا گیا ہو، وہ کتابیں خاصی تعداد میں ہونی چاہیے۔ اس سے ذہن کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے، عمق پیدا ہوتا ہے، دقت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی کثرت ہوگی تو فکر کی، سوچ کی گہرائی رکھنے والے علماء پیدا ہوں گے اور وہ معاشرے کی صحیح خدمت کر سکیں گے، دین کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے، گہرائی کے ساتھ دین کو سمجھ سکیں گے۔ کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے جس میں عربی زبان و ادب کو اور عربی سے متعلق علوم کو بنیادی اہمیت اگر حاصل ہو تو عصر حاضر کے تقاضے زیادہ بہتر انداز سے پورے ہوں گے۔ کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نصاب تعلیم کے اندر جو علوم مقصودہ ہیں، یعنی قرآن، حدیث اور فقہ وغیرہ، ان کو مرکزیت حاصل ہونی چاہیے، اور جو علوم بطور ذریعے کے پڑھائے جاتے ہیں، بطور خادم کے پڑھائے جاتے ہیں، ان کا تناسب بقدر ضرورت ہونا چاہیے۔ ہمارا نصاب تعلیم یا ہمارا نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے۔ کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صرف دینی تعلیم آج کے دور کے صحیح دینی رہنما کے پیدا کرنے میں کافی نہیں ہے، بلکہ حالات زمانہ سے واقفیت کے لیے اسے موجودہ دنیا کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، اور اس کو جو مین سٹریم تعلیم ہے اس میں بھی اسے لانا چاہیے، جس کو عصری تعلیم کہا جاتا ہے۔ کبھی دو حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے، ایک تو اس حوالے سے کہ اسے انگریزی زبان آتی ہوگی، اس نے سائنس تھوڑی بہت پڑھی ہوئی ہوگی، اس کو معاشیات کا یا دوسرے جو نئے ڈسپلنز ہیں ان کا تھوڑا بہت پتہ ہوگا، ان کی شد بدھ ہوگی، تو اس کے نتیجے میں وہ حالات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے گا اور اس کے نتیجے میں وہ دین کی صحیح خدمت کر سکے گا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات اس حوالے سے کہی جاتی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی صورت بن جائے، اس طرح کا کوئی بندوبست ہو جائے، تو ہمارا فارغ التحصیل عالم جو ہے وہ صرف مسجد اور مدرسے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کے پاس چونکہ عصری تعلیم کی بھی ڈگریاں ہوں گی، سرٹیفکیٹ ہوں گے، اسناد ہوں گی، اس لیے وہ مختلف شعبوں میں جا کر دین کی بات پہنچا سکے گا۔ وہ سول سروس میں بھی جائے گا، وہ دیگر شعبوں میں جائے گا، وہ سکولوں میں جائے گا، وہ کالجز میں جائے گا، وہ یونیورسٹیز میں جائے گا، اور وہاں پہنچ کر وہ دین کا ایک نمائندہ بنے گا، اور اس کے ذریعے سے وہاں دین کی ترویج اور اشاعت ہوگی۔ تو یہ مختلف باتیں کہی جاتی ہیں، اور ہر بات کے حق میں وزنی دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ جو آج کی مجلس میں مختصر وقت میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک چھوٹی سی گزارش کے بعد وہ در حقیقت ایک سوال ہے جو اہل علم اور اہل فکر کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ بات یہاں ہم اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ یہ مختلف باتیں کہی جاتی ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ایک ہی بات درست ہو اور باقی ساری کی ساری غلط ہوں؟ یا پہلے شخص نے جس قسم کا
دینی تعلیم کا نظام تجویز کیا، دوسرے کی جو رائے ہے، تیسرے کی جو رائے ہے، چوتھے کی، پانچویں کی، چھٹے کی، ساتویں کی جو رائے ہے، یہ ساری کی ساری بیک وقت درست ہوں۔ ہمیں اس طرح کے علماء کی بھی ضرورت ہے جس طرح کے علماء زید پیدا کرنا چاہتا ہے، لہذا اسے بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے علماء پیدا کرے۔ ہمیں اس طرح کے علماء کی بھی ضرورت ہے جس طرح کے علماء عمر پیدا کرنا چاہتا ہے، جس طرح کے علماء بکر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح مختلف فیکٹریوں میں مختلف قسم کے کپڑے تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں سب کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور سب کی کھپت بھی ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف لان ہی ہونا چاہیے، بہت اچھا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف لٹھا ہی ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف کھدر ہی ہونا چاہیے۔ مختلف قسم کے ملبوسات بیک وقت مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ دینی تعلیم کے اندر یہ تنوع ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی جناب آپ جو تجویز کر رہے ہیں وہ تو نہیں ہونا چاہیے، جو میں تجویز کر رہا ہوں وہ ہونا چاہیے۔ اس کی بجائے ہم اس بات پر آ جائیں کہ ایک ہی وقت میں متعدد انداز تعلیم یا متعدد نظام ہے تعلیم یا متعدد نصاب ہے تعلیم موجود ہوں اور وہ اپنے اپنے انداز سے معاشرے کی ضرورت پوری کر رہے ہوں۔ چنانچہ ہم اپنی تاریخ کو اگر دیکھیں تو ہمیں اس طرح کا تنوع دینی تعلیم میں بہت واضح نظر آتا ہے۔ ایک دور وہ تھا جس میں دینی تعلیم کے اندر، بلکہ ہر قسم کی تعلیم میں اور خاص طور پر دینی تعلیم کے اندر استاذ کی مرکزیت ہوتی تھی، یعنی ہر استاذ کا اپنا ایک ذوق ہوتا تھا، ہر استاذ کا اپنا ایک نصاب ہوتا تھا، ہر استاذ کے درس کی اپنی خصوصیات ہوتی تھیں، اور لوگ جاتے تھے اور تعارف اس انداز سے ہوتا تھا کہ ان صاحب نے فلاں استاذ سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے، اور اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کی صلاحیتیں اس انداز کی ہوں گی اور ان کے رجحانات اس انداز کے ہوں گے۔ اس طرح سے مختلف جگہوں پر مختلف ماہر اساتذہ کرام مختلف انداز سے اپنی تعلیم دے رہے ہوتے تھے، اور اساتذہ کے اندر سے مختلف اساتذہ کے اندر سے مختلف نظام تعلیم پھوٹ رہے ہوتے تھے، لیکن بنیاد جو ہوتی تھی وہ شخصیات ہوتی تھی اس زمانے میں۔ ایک وقت ہمارے اوپر یہ گزرا جس زمانے میں دارالعلوم بنا، دارالعلوم دیوبند، تقریباً اس زمانے میں ایک نئی پیش رفت ہوئی اور دینی تعلیم کے اندر باقاعدہ اداروں کا رجحان بڑھنے لگا۔ یعنی پہلے بھی منظم اداروں کا رواج تو تھا لیکن اس انداز سے نہیں تھا، یہ ایک نئی پیش رفت تھی۔ تو اب دوسرا دور آ گیا کہ تعلیم کی شناخت اداروں کے ذریعے سے ہونے لگی۔ یہ دور بھی، اس دور میں بھی یہ تھا کہ ہر ادارے کی اپنی شناخت ہوتی تھی، اپنا نظام ہوتا تھا، اپنا انداز ہوتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا اپنا ایک مزاج اور ذوق تھا، دارالعلوم ندوۃ العلماء کا اپنا ایک مزاج اور ذوق تھا۔ اسی طریقے سے دوسرے ادارے بھی بر صغیر میں موجود تھے جن کا اپنا اپنا ذوق اور وہ تھا۔ پھر ایک تیسرا دور 80 کی دہائی میں ہمارے دینی نظام پہ پاکستان کی حد تک یہ آیا، اور وہ ہے سسٹم کے ذریعے سے، کہ یہ سسٹم ہے، یہ مثلاً یہ وفاق المدارس العربیہ کا سسٹم ہے، یہ وفاق المدارس السلفیہ کا سسٹم ہے، یہ فلاں کا سسٹم ہے، یہ فلاں کا سسٹم ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی تنوع موجود تھا، لیکن شخصیات سے جب اداروں کی بات آئی تو یہ اچھی پیش رفت تھی، لیکن اس کے نتیجے میں تنوع کے اندر کچھ کمی آئی۔ اور جب اداروں سے نظام ہے تعلیم کی بات آئی، سسٹم کی بات آئی، تو اس سے جو تنوع کا دائرہ مزید سکڑ گیا۔ لیکن پھر بھی بہرحال فی الجملہ اب بھی تنوع ہمارے ہاں موجود ہے،
مثلا ہم دیوبندی مکتب فکر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ورائٹی ایک ہمیں نظر آتی ہے. تبلیغی جماعت کا اپنا ایک سسٹم ہے اور ان کا اپنا ایک انداز ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا اپنا ایک سسٹم ہے اور ان کے ادارے بہت ساری جگہوں پر موجود ہیں اور ان کا اپنا ایک انداز ہے. تو اسی طریقے سے چھوٹے موٹے سسٹم ہو سکتا ہے کہ اور بھی موجود ہوں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں تنوع کے اندر کمی آئی ہے. جب تک ہمارا یعنی اس چکر میں رہیں گے کہ پہلے ہم یہ ڈھونڈیں کہ یہ نظام تعلیم درست ہے اور اسی کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اس سے بات نہیں بنے گی. اس سے نکل کر ہمیں اس طرف آنا ہوگا کہ مختلف نظام تعلیم ایک ہی وقت میں کام کر رہے ہوں. پہلے یہ بحث موجود تھی کہ کون سا نظام تعلیم بہتر ہے. ندوہ کی یہ خوبیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، دیوبند کی یہ خوبیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، فلاں جگہ کی یہ خوبیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں. لیکن یہ جو بحث ہوتی تھی یہ وجودی بحث نہیں ہوتی تھی بلکہ ترجیحی بحث ہوتی تھی کہ یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. یعنی دوسرے کے وجود عدم وجود کی قیمت پر یہ بحث نہیں ہوتی تھی. وجود کے اعتبار سے سارے سسٹم بیک وقت چل رہے ہوتے تھے اور ان کے چلنے کے ساتھ ساتھ یہ بحث بھی چل رہی ہوتی تھی. یہ ترجیحی بحث ہوتی تھی، یہ مارکیٹ کی بحث تھی. لیکن اب بعض اوقات یہ بحث جو ہے وہ وجودی اور عدمی نوعیت کی بھی بن جاتی ہے. جو سوال اپنی گزارشات پیش کرنا مقصود نہیں ہے آج کی اس مجلس میں، اصل میں ایک سوال اہل علم کی خدمت میں رکھنا مقصود ہے. وہ یہ کہ ہم اپنے دینی تعلیمی نظام میں تنوع کا ماحول اور تنوع کی گنجائش کیسے پیدا کر سکتے ہیں. جو ماضی میں تنوع موجود تھا، آج اگر وہ سکڑ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے یا بہت کم ہو گیا ہے تو یہ چیز کہاں سے شروع ہوئی، اور آج اگر ہم اپنے ماضی کی طرف واپس جانا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ سوال یعنی وحدت بھی ہونی چاہیے. ایک یہ چیز ذہن میں رکھیے، وحدت کا مطلب یہ کہ کچھ بنیادی خصوصیات ایسی طے کر لیں ہم مل کر، سارے مل کر جتنے بھی اسٹیک ہولڈر، کہ دینی تعلیم وہ کہلائے گی جس میں قرآن اتنا ہو، جس میں حدیث اتنی ہو، جس میں فقہ اتنی ہو، جس میں عربی زبان اتنی ہو، اتنا تناسب موجود ہو. اور اس سے زائد جو چیزیں ہیں ان میں تنوع کی گنجائش موجود ہو. تو وحدت اور کثرت، وحدت اور تنوع دونوں چیزیں ہمارے نظام تعلیم میں کس طریقے سے آئیں، یہ ایک سوال ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اس سوال پر ہمارے ہاں غور بہت کم ہوا ہے. اہل علم اور اہل فکر کو اس سوال پر بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. مختلف قسم کا مال مارکیٹ میں آئے گا تو امید ہے کہ اس سے سپلائی بہت بہتر ہو جائے گی اور معاشرے کی مختلف انداز کی دینی ضروریات بھی پوری ہونی لگ جائیں گی. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے دینی نظام تعلیم کو بہتر سے بہتر بلندیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے اپنے موضوع کے حوالے سے ہمیں مستفید کیا. مفتی زاہد صاحب ابھی آپ حضرات سے مخاطب تھے. مفتی صاحب کا عنوان تھا پاکستان میں دینی تعلیم میں تنوع، اصل مقصود کیا ہے. جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ گفتگو در حقیقت آج کے ہمارے اس ویبینار کی پوری تھیم کے حوالے سے اہمیت رکھتی تھی. اسی لیے ہم نے مفتی صاحب کو بالکل آغاز میں زحمت دی تاکہ ہمارا مقصود بھی واضح ہو سکے اور یہ بھی قارئین کے سامعین اور حاضرین اور ناظرین کے سامنے آ سکے کہ ہم اصل میں کن پہلوؤں کو آج کی اس مختصر سی نشست میں اپنے پیش نظر رکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. ابھی آپ کے بعد ہم اپنے ایک انتہائی محترم اور بہت ہی ہمارے پاکستان کے خصوصاً جامعات میں بنیادی علمی اساسی شخصیات میں سے ایک ہمارے ڈاکٹر حافظ سجاد صاحب آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب اس وقت شعبہ مطالعہ بین المذاہب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سربراہ کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا
ڈاکٹر صاحب کا بنیادی تعارف کم از کم ہم جیسے طالب علموں کی نظر میں یہ ہے کہ طلباء کے ساتھ، محققین کے ساتھ، تحقیق کاروں کے ساتھ جو آپ کا ایک مشفقانہ رویہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علمی تراث ہمارا موجود ہے ماضی کا، اور اس پر جو کام ہمارے عالم اسلام کے مختلف حضرات اہل علم کر رہے ہیں اس سے آپ منسلک ہیں، وابستہ ہیں، واقف ہیں، اور اس سے دوسرے اپنے جونیئرز کو یا ہم جیسے طلباء کو واقف کرا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو ہم نے گزارش کی ہے کہ مدارس اور عصری جامعات میں تدریس کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر حافظ محمد سجاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انتہائی محترم صدر مجلس، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا آج کا موضوع عصر حاضر اور مدارس ہے۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ دور میں دینی مدارس کے طلبہ و طالبات اور ان کے تحقیقی رجحانات کے حوالے سے جو میرے ذاتی تجربات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ ہم سب لوگ بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد ہمارے دینی مدارس کے طلبہ و طالبات کی طرف سے عصری جامعات میں داخلے کا رجحان بہت تیزی سے بڑھا ہے۔ اس سے پہلے ہماری جامعات کے اندر عصری کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ تحقیق اور ریسرچ کے لیے آتے تھے، لیکن گزشتہ 2 عشروں میں، 2 دہائیوں میں ایک بہت بڑی تعداد دینی مدارس کے فاضلین کی ہے جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ریسرچ کے لیے داخلہ لیتے ہیں، اور یہ رجحان بہت ہی خوش آئندہ ہے اور بہت خوبصورت ہے کہ دینی مدارس کے طلبہ و طالبات ریسرچ کے میدان کی طرف آ رہے ہیں اور وہ عصری جامعات میں داخلہ لے رہے ہیں۔ تاہم یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ ہمارے عصری جامعات سے فاضلین کا جو انداز تحقیق و تدوین ہے، کیونکہ وہ بہت سارے سماجی علوم سے آراستہ ہوتے ہیں، وہ معاشیات، سیاسیات، نفسیات، تاریخ، ادب اور بہت سے دیگر مضامین انہیں پڑھے ہوتے ہیں، اور جب وہ ریسرچ کے میدان میں آتے ہیں تو ان کا اطلاقی پہلو بہت واضح اور نمایاں ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے تعلیمی اور تدریسی مراحل کے اندر کچھ نہ کچھ لکھنے کا اور تحقیق کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے ایم فل یا پی ایچ ڈی کے سطح کے تحقیقی مقالوں میں بہت اچھی طرح تحقیق کرتے ہیں اور آسانی کی طرف اپنے سے ڈگری لے لیتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ہی حوصلہ افزا اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے دینی مدارس کے فاضلین اور طالبات اور طلباء جدید جامعات کے اندر ریسرچ میں آ رہے ہیں۔ تاہم انہیں جو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، ایک تو ان کا مطالعہ متون کے لحاظ سے تو بہت ہی معیاری اور قابل تقلید ہوتا ہے، لیکن ریسرچ کے میدان میں اور لکھنے کے حوالے سے ان میں بعض مشکلات پیش آتی ہیں، اور اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ جو دینی مدارس کا نظام تعلیم ہے، جو نصاب ہے، اس میں عصری ضرورتوں کو بھی وہ پیش نظر رکھیں، الا ماشاء اللہ بعض مدارس کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ تخصص کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، تفسیر کے اندر، حدیث میں، فقہ کے اندر، اور اسی طرح بعض مدارس کے اندر مطالعہ مذاہب عالم کا تخصص بھی شامل ہے، ان میں تو کچھ صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جو صرف اور صرف متون تک یا دینی مدارس کا نصاب پڑھا ہوتا ہے ان کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں۔
میں نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو ان کے لیے جو سب سے مشکل مرحلہ ہے وہ موضوع کا انتخاب ہے۔ ظاہر ہے کہ موضوع کا انتخاب کے لیے آپ کا مطالعہ جس قدر وسیع ہوگا اور اس کی جتنی جہات دیگر فنون کے اندر ہوں گی اس قدر وہ ریسرچ کے میدان میں آگے بڑھے گا۔ اس حوالے سے جس بات کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے دینی مدارس کے طلبہ و طالبات اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ وہ جدید علوم کم از کم جو سماجی علوم ہیں اس کی جو اصول و مبادی ہیں ان کا انہیں علم ہو، اور پھر جب وہ دینی علوم کا اطلاق کریں گے تحقیق کے میدان میں تو ان کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اس لیے آج ہر طرف یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ہمیں دینی مدارس کے نصاب کو اپڈیٹ کرنا ہے، اس کے اندر ایسے مضامین کا انتخاب کرنا ہے جس سے ہماری ملی اور قومی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں اور اس کے لیے اہتمام کیا جائے۔ اسی لیے وطن عزیز میں حکومت پاکستان نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ دینی مدارس کے وفاقوں کے اندر ایک تو اضافہ کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے یکساں نصاب کے تحت یہ لازمی کر دیا ہے کہ میٹرک اور ایف اے کی سطح تک ایک جیسا نصاب قائم کر کے تاکہ مدارس کے طلبہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، وہ عصری تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں، اور پھر عملی سطح پر جو انہیں مشکلات پیش آتی ہیں مختلف میدانوں میں اس سے وہ پورا کر سکیں۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جامعات کی سطح میں سندی تحقیق میں جو بڑی بنیادی لوازمات ہیں اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایک تو وہ کیونکہ دینی مدارس کے اندر متن تو پڑھایا جاتا ہے لیکن مطالعہ سیرت، مطالعہ اخلاق، تصوف، اسی طرح فلسفہ، نفسیات اور جدید سماجی اور معاشی اور معاشرتی اور سیاسی پہلو اور نظریات، ان کا مطالعہ بھی بڑا ضروری ہے تاکہ جب آپ اسلامی تعلیمات کو عصر حاضر کے تناظر میں پیش کریں تو پھر ان علوم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کا صحیح اطلاق کر سکیں اور صحیح استنباط کر سکیں۔ اس لیے عصر حاضر کے دینی مدارس کے فاضلین کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ عصری مشکلات اور جو چیلنج اس وقت امت کو درپیش ہیں وہ حل کر سکیں۔ ظاہر ہے اس کا وہی طریقہ ہے کہ ہم تحقیق کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں ایسے نوجوان جو باصلاحیت ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ ملی اور قومی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں تو انہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ مدارس کے اپنے اس نظام کے ساتھ بھی اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق بھی وہ اس کا اہتمام کریں کہ وہ ان علوم پر خاص کر جو سیرت کا مطالعہ ہے، اسی طرح جو سوشل سائنسز ہیں ان کا مطالعہ کر کے وہ اپنے مطالعہ کے اندر جو ہے وسعت پیدا کریں تاکہ تحقیق کے میدان میں وہ کامیاب ہو سکیں۔ اس وقت جو بڑی مشکل صورتحال امت کو درپیش ہے کہ ہم صرف و نحو اور بنیادی تعلیمات اور فلسفی کو تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے جو نظریات ہیں، جو فکر ہے، جو عمل ہے، اس پر ہم نقد و استدراک تبھی بہتر کر سکتے ہیں کہ ان علوم سے آراستہ ہوں، مغربی تہذیب و تمدن کے اساسی نظریات سے ہم واقف ہوں۔ آج کا جو بیانیہ ہے اس وقت دنیا کے اندر امت مسلمہ جو معاشی معاشرتی مشکلات درپیش ہیں ان کا حل پیش کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ فکری اور نظری طور پر ہم مستحکم نہیں ہوں گے تو یہ ہم نہ اپنی ملی ضرورتوں کو پورا کر سکیں گے نہ ہی قومی ضرورتوں کو۔ اس لیے عصر حاضر کے دینی مدارس کے فاضلین پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تحقیق کے میدان میں آئیں اور ایسا لٹریچر، ایسا ادب تخلیق کریں جو اس وقت ضرورت ہے، جو ہمارے معاشی اور معاشرتی مسائل ہیں وہ بھی اس سے حل ہو سکیں اور آج کی جو ملی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہو سکیں۔ مجھے امید ہے کہ اس سیمینار کے بدولت ہمیں ایک ایسا راستہ اور ایسا لائحہ عمل ہمارے سامنے آئے گا
جس سے ہمارے فاضلین کے لیے بہت بہترین رہنمائی میسر آئے گی، اور وہ جو ان میں کمیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، اس سے اصلاح ہو جائے گی۔ اور اسی طرح دینی مدارس کے اندر بھی نصاب کی بہتری کے لیے جو اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے، اس کا اہتمام کیا جائے گا، تاکہ قومی سطح پر یکساں نظام تعلیم کی جو نتائج ہیں وہ پیدا ہو سکیں، اور ہمارے دینی مدارس کے طلبہ و طالبات بھی اسی طرح وطن عزیز کے ہر میدان کے اندر تعلیم میں، تحقیق میں، اور اسی طرح دیگر جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے ہوئے ملی تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ عصر حاضر میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو وہ میڈیا کا ہے، اور میڈیا کی جو ضروریات ہیں، اس میدان کے اندر بھی ہمیں ایسے نوجوان تخلیق کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے تاکہ وہ وقت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بعض دینی مدارس کے اندر عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس کا اہتمام موجود ہے۔ جامعۃ الرشید اور اسی طرح معہد العلوم اسلامی اسلام آباد اور اسی طرح دیگر جو دینی مدارس ہیں، ان میں عصری تقاضوں کے مطابق ایسے علوم کی تدریس ہو رہی ہے، وہاں تحقیق بھی ہو رہی ہے، جس سے ایسے نوجوان پیدا ہو رہے ہیں جو میڈیا کے میدان میں، سوشل میڈیا کے میدان میں، صحافت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، حتیٰ کہ آج جو ہمیں معاشی چیلنج درپیش ہے اس کے حل کے لیے بھی وہ ایسی تحقیق کر رہے ہیں جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور ہمیں رہنمائی مل رہی ہے۔ اس لیے وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک پوری نوجوان نسل تیار کی جائے، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم دینی مدارس کے بنیادی جو متون ہیں ان کے ساتھ ساتھ عصری تقاضوں کے مطابق جو نصابی ضرورت ہے اس کا ہم اضافہ کریں، اور اسے کھلے دل سے تسلیم کرتے ہوئے کوئی ایسا لائحہ عمل بنائیں جس سے ہمارے نوجوان صرف یعنی مسجد اور مدرسہ تک محدود نہ ہوں، بلکہ وہ عملی میدان کے میں وہ شریک ہو جائیں اور معاشرے کا ایک مفید فرد بن سکیں۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں اس سیمینار کے ذمہ داران کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ایسے نوجوان پیدا کر سکیں جو ملی تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت کی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ اپنے موضوع کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے بعد ہم ایک اور ایسی شخصیت کو زحمت دینا چاہتے ہیں جو ہمارے مدارس کے دائرے میں بھی انتہائی متعارف شخصیت ہیں، اور اپنے تجربے کے حوالے سے، اپنے ویژن کے حوالے سے ہماری ان قابل قدر شخصیات میں شامل ہیں جن سے استفادہ ہمارے لیے سعادت ہوتی ہے۔ ہماری مراد اس وقت جناب مولانا شیخ جہانگیر محمود صاحب ہیں۔ آپ سوسائٹی فار ایجوکیشن ریسرچ کے بانی ہیں، اور اس حیثیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو مدارس میں اساتذہ، طلباء اور فضلاء کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تربیت کار ہیں، اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی حیثیت سے آپ اپنی سوسائٹی کو چلا رہے ہیں، اور اس حوالے سے خاص طور پر مدارس کے فضلاء، جیسے میں نے عرض کیا، آپ سے وابستہ ہیں اور آپ ان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے انتہائی مشفق اور مہربان بزرگوں میں سے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ گفتگو فرمائیں، آپ کا اپنا موضوع، پسندیدہ موضوع، اور ہماری آج کی ضرورت نوجوان علماء اور مستقبل کی تیاری۔ جناب شیخ جہانگیر محمود صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، عدد خلقہ وزنات عرشہ ورضا نفسہ مداد کلماتہ۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے فاضل دوست حضرت مولانا سید عزیز الرحمان صاحب، ڈاکٹر صاحب کی یہ بہترین کاوش کہ تعلیم پہ، اور خاص طور پہ دینی تعلیم اور مدارس کی تعلیم پہ جو انہوں نے یہ کاوش، یہ جو محنت شروع کی ہے، اور خیر محنت تو وہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں، بہت سی محنت ان کی ماشاءاللہ اچھی ہے، اس میں سے ایک بہت
جدید سلسلہ جو شروع ہوا ہے، یہ بہت اچھا اور اہم کام تھا، اللہ سے قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو ہمارا اس گفتگو کی جو عمومی طور پر موضوع ہے اور جس مزاج کی طرف ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ چند گزارشات میں پیش کر دوں نوجوان علماء کے حوالے سے۔ میں تاریخ سے 2-3 اہم واقعات ان کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں تاریخ کا ایک بہت ہی مشکل اور کٹھن پہلو اور واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان، جس کو آپ بر صغیر کہتے ہیں، پاک و ہند، اس پہ استعمار، کولونیلزم، اس کا ایک غلبہ چھا گیا۔ مسلمان جو یہاں حکمران تھے، اس طبقے اور اس کے ساتھ منسلک ہر طبقے کا حشر کر دیا گیا، خاص طور پہ ان کے نظام تعلیم کا۔ لارڈ مکالے نے کہا کہ یہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، میں توڑ دوں گا، اس نظام کو جب تک توڑوں گا نہیں، ہم ان پہ قابض نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ اس حوالے سے سارا نظام تعلیم مسلمانوں کا، جو ایک حسین ہی نہیں بلکہ ایک کامل اور ایک یعنی کہ سارے فنون کا احاطہ کرتا ہوا، اس کو آج ہم دینی علوم کو اور عصری علوم کو الگ الگ ٹھہراتے ہیں، اور آج کل لائف سکلز ہیں اور فلانی، سب کا ایک امتزاج جو تھا، ان اداروں کو زمین بوس کیا، ان کے املاک، ان کے وفاق کو چھین لیا گیا، اور اس ماحول میں انتہائی مشکل اور کٹھن دور میں انتہائی پریشر کے ساتھ، اور میں آپ کو بتاؤں اس پریشر کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جن پریشرز کے دور میں، جس دباؤ میں، ذہنی بھی، مالی بھی، ہر طرح کی زد و کوب اور جیلیں اور سب کچھ کاٹ کر ہندوستان کے بر صغیر کے علماء نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے ایک نظام تعلیم و تربیت بنایا، مضامین کا، کتابوں کا انتخاب کیا، اور آج سے قریباً 150 سال پہلے دارالعلوم کو قائم کیا، اور بہترین ایک نظام بنایا جو اس دور میں اور ان حالات میں اس سے بہتر نظام تعلیم ہو نہیں سکتا تھا، اور اسی نظام تعلیم کا اور انہی بزرگوں کی محنت، ان کا اخلاص، ان کی قربانیاں ہیں کہ آج آپ اور میں مسلمان ہیں، ورنہ شاید بر صغیر میں مسلمان کوئی بچتا ہی نہ، اگر بچتا تو برائے نام بچ جاتا، جیسے کہ ہم نے یورپ میں دیکھا کہ بوسنیا میں مسلمان بس نام کے رہ گئے تھے اور باقی سب کچھ کھو چکے تھے۔ انہوں نے دینی علوم کا، انہوں نے ہماری مساجد کا، ہمارے جنازوں کا اور نکاحوں کا، اور پھر ایک کلچر، ایک تہذیب اور ثقافت کی بھی انہوں نے تحفیظ کے لیے بڑی محنت کی۔ عزیزان گرامی، لیکن جو اس سے پہلے نظام تھا جس سے وہ خود اکابر پڑے ہوئے تھے، وہ تو ایک عرصے تک دوبارہ نہیں آ سکا۔ وہ جو میں نے کہا کہ محیط تھا جس میں اور حکمت بھی تھی، اور وہ چیزیں اب تک ہم لوگ مکمل طور پہ ابھی لا نہیں سکے۔ آج جب الحمدللہ ہم آزاد ہیں، اور بہت سی مشکلات چاہے نظر آتی ہوں لوگوں کو، پھر بھی ہم آزاد ہیں، اور ہمارے ملک میں، پاکستان میں جو آزادی، اب بھی جو آزادی ہے، وہ شاید اکثر مسلمان ملکوں میں سے، اگر سب میں سے نہیں تو زیادہ ہے، اور اس کے اندر اب یہ وقت بہت دیر سے آ چکا کہ اب ہم اپنے ہی بڑوں، اپنے ہی اکابر، اپنے ہی بڑے حضرات جنہوں نے ہمیں یہ تحفہ دیا اپنی قربانیوں سے، اپنے خون ہی پسینہ کی قربانیوں سے، اب اس کو ہم آج کی ضروریات کے مطابق، اثر نو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ اضافے کریں، بلکہ اضافے بھی میں نہیں کہوں گا لفظ، وہ جو کمیاں
نہیں ہو سکی تھی مجبوری میں، ان کمیوں کو دور کیا جائے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ہمارے ہاں ایک ری ایکشن آتا ہے کہ نہیں یہ کمی نہیں ہے۔ جی کمی نہیں ہے، دینی علوم کی کمی نہیں ہے، دینی استعداد کی کمی نہیں ہے، علمی مقام کی کمی نہیں ہے، لیکن جو اس وقت ماحول کی ضروریات ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہیں، اس میں کچھ اضافہ کرنا ہوگا۔ اور وہ جو اس ماحول میں جس میں ہم رہتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کا ماحول ہے، انٹرنیٹ تو پرانا ہو گیا، اب تو پتہ نہیں آگے ہم نے کہاں جانا ہے۔ اس 2021 نہیں 2041 کے لیے سوچنا ہوگا، اور 2041 کی سوچ کے لیے نوجوانوں کو سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ خود کو تیار کیسے کرنا ہے، اور خود کو تیار کرنے کے لیے اسی انداز میں سوچنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب نوجوان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جب وہ تشریف لے گئے، تو یہ نوجوان تھے اور انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھا کہ اب لوگ شیخین کریمین کے پاس آتے ہیں، سیدنا ابو بکر کے پاس، سیدنا عمر کے پاس رضی اللہ عنہم، اور ان سے مشورے کرتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، تو یہ لوگ اب کرتے ہیں۔ تو سوچا کہ اب جب کہ یہ بزرگان دنیا سے چلے جائیں گے، پھر تو اس وقت ہم رہ جائیں گے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ یہ تو حضور مکمل ایک تکمیل کر گئے نا، ٹریننگ کی اور تربیت کی اور تعدیب کی ان کی، ہم تو چھوٹے ہیں ابھی، تو ہمیں یہ چاہیے۔ اور اس نوجوان نے یہ سوچا کہ مجھے یہ کرنا ہوگا اور ہمارے ساتھیوں کو کرنا ہوگا کہ خود کو امت کی قیادت کے لیے تیار کریں، ان کی رہنمائی کے لیے تیار کریں۔ اور پھر کیا تیاری ہوئی، اور اس کے اثرات آج تک ہمیں الحمدللہ میسر۔ ویسے ہی آج آپ کو سوچنا ہوگا کہ جب آج جو بڑے ہیں جو وہ نہیں ہوں گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس کی تیاری آج سے کریں، ماحول کو جانچیں۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ موضوعات کو چھیڑ دوں، اور جب سوال جواب میں انشاءاللہ وقت آئے گا پھر میں تفصیل بھی بیان کروں گا۔ تو 3 کام میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی علمی استعداد بہترین سے بہترین ہونی چاہیے، اس کو ذمہ داری سمجھیں اپنی، کہ وہ خالی پاسنگ نمبر نہیں، اچھے سے اچھے نمبر، اچھے سے اچھی استعداد ہونی چاہیے۔ کتابیں درسی کتب سے بڑھ کر بھی اپنی استعداد کو بڑھانا ہوگا، اور یہ سلسلہ مسلسل زندگی میں رہنا چاہیے۔ دوسرا جو کام کرنے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ ایسا ماحول پیدا ہو کہ ہمارے مالی جو انحصار ہے معاشرے پہ عمومی طور پر، اس کو آہستہ آہستہ کم کیا جائے۔ ایسا قائدانہ کردار معاشرے میں حاصل کریں کہ لوگوں سے آپ نہیں بلکہ آپ لوگوں سے چندہ لوگوں کو دیا کریں، جیسے کہ ہم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، تاکہ قائد تو پھر وہ ہوتا ہے نا صحیح معنوں میں تو ہر شعبہ زندگی میں قیادت کے قابل ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، اپنی شخصیت پہ، اپنے انداز پہ، اپنی گفتگو پہ اور اپنی اپروچ پہ محنت کی ضرورت ہے، کہ آپ محنت کریں۔ کہ آپ نے اگر علماء کرام نے ہی قیادت نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ اس معاشرے کو دنیا ہی میں صرف نہیں بلکہ آخرت کی بھی تو قائد آپ لوگ ہیں۔ اس کے لیے جو شخصیت کے اندر بہتر سے بہتر نکھار پیدا کریں، لوگ آپ کو دیکھیں تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کے، آپ کے حلیے کو ہی صرف نہیں بلکہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کے، آپ کے معاملات کو دیکھ کے نظر آئے کہ جس امت کا ایک عالم ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کا سفیر ایسا ہے تو پھر اصل کیسا ہوگا؟ یہی ہے دین حق جو یہ شخص سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور سمجھ دے اور ہمت دے، آسانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کو۔ آپ کے ذمے اب مستقبل کی قیادت ہے۔ ہماری ساری دعائیں اور صلاحیتیں آپ کے لیے ہیں۔ جزاک اللہ مولانا، آپ کی گفتگو سے ہم نے بہت سیکھا اور ہمیشہ کی طرح مستفیض ہوئے، محظوظ ہوئے۔ سلامت رہیے۔ ہماری آج کی اس پوری سلسلہ نشست کی آئندہ کی گفتگو اور اب آئندہ کے ہمارے مقرر مولانا ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سیکریٹری کی حیثیت سے ایک مدت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے وابستہ رہے، تحقیق اور چھپی ہوئی بلکہ فائلوں میں مدفون چیزوں کو زندہ کرنے کا ہنر جانتے ہیں، اور اس فن کو ہماری خدمت کے لیے، ہماری آگہی کے لیے استعمال بھی کر رہے ہیں۔ بہت سے اہم کاغذات، دستاویزات آپ کی محنت سے ہم تک پہنچی۔ مسلمانوں کے اور برعظیم پاک و ہند کی دینی حلقوں کے حوالے سے، دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ اپنا ایک ویژن رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے گزارش کی تھی کہ مدارس کے نظام اور معاشرت کے جو مسائل ہیں، معاصر جو ہمارے تعلیمی نظام وغیرہ اس وقت موجود ہیں، ان کے درمیان آپ کیسے تطابق کرتے ہیں یا ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جناب ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادر محترم ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب، حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب، محترم علی طارق صاحب اور علماء کرام و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی اہم موضوع پر آپ نے اس مذاکرے کا اہتمام کیا۔ اللہ کرے اس میں سے ہم کوئی بہتر چیزیں پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے ذمہ جو موضوع ہے وہ نظام مدارس، روایت اور معاصرت کا اطلاقی جائزہ ہے۔ تو اس کے بارے میں جو چیزیں میرے ذہن میں آئیں وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کے سوالات بھی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے آپ کو اختلاف بھی ہو۔ مذاکرے کا مطلب یہی ہے کہ ہم تبادلہ خیالات کریں اور اپنے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ مدارس دینیہ جس ماحول میں قائم کیے گئے تھے، اس سے بظاہر بنیادی مقصد دینی علوم کا تحفظ اور دعوت دین کا تسلسل معلوم ہوتا ہے۔ انگریز کے ملک پر قبضہ کرنے کے بعد مدارس کے لیے وقف جائیدادیں تقریباً ضبط کر لی گئی تھیں اور سرکاری سرپرستی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ لہٰذا عام مسلمانوں کی مدد سے ہر حال میں یہ دونوں مقاصد پورے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں نہ تو عمارت میسر آنے کا انتظار کیا گیا، نہ طلبہ کے داخلوں کے باقاعدہ اعلان کیے گئے، نہ ہی اساتذہ کے تقرر کا اہتمام کیا گیا۔ اس وقت کے علماء نے جو طے کیا اس پر جہاں ہے جیسا ہے کے تحت عمل شروع ہو گیا۔ کسی نے درخت کے نیچے ایک استاذ ایک شاگرد کے ساتھ کام شروع کیا، کسی نے اپنے گھر سے ہی اس کی ابتدا کر لی اور جس کو جو میسر آیا اس مقصد کے لیے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کھانے وغیرہ کی ضروریات کے لیے گھر گھر جا کر مانگنے سے بھی اجتناب نہیں کیا گیا۔ للہیت اس قدر تھی کہ فاقے، مجبوریاں اور بیماریاں بھی اس راہ میں رکاوٹ نہیں بنے۔ نصاب ایسا اختیار کیا گیا کہ جس میں اس وقت کے جدید علوم بھی شامل رکھے گئے اور مسلم روایت کے قدیم علوم بھی شامل کیے گئے۔ اس نصاب کی تعلیم مکمل کر کے سرکاری ملازمت حاصل کرنا نہ تو مقصد تھا اور نہ ہی اس کے کوئی خاص امکانات موجود تھے۔ ان مدارس کے ساتھ ساتھ جوں جوں وقت گزرتا گیا، علی گڑھ کی تحریک 1753 سے تقریباً شروع ہوئی اور ندوہ کی تحریک 1894 میں تقریباً موجود ہوئی۔ اس طرح کے نظام ہائے تعلیم بھی
وجود میں آئے، ان کے فضلاء کو ریاستی نظم و نسق میں زیادہ حصہ ملا۔ مدارس دینیہ تحفظ علوم دینیہ اور دعوت اللہ کا کام نہایت خوش اسلوبی اور خلوص کے ساتھ سر انجام دیتے رہے، یہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام کے لیے اقامت شعائر دینیہ اور مسائل دینیہ میں رہنمائی کا کام بھی بخوبی نبھایا۔ یہ کام مدارس اب تک کر رہے ہیں۔ پاکستان بنا تو 27 نومبر 1947 کو اس وقت کے دارالحکومت کراچی میں قائد اعظم کی سرپرستی میں آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس مسلسل 6 دن تک یعنی 1 دسمبر 1947 تک جاری رہی، اور اس میں پاکستان کے نظام تعلیم کے بارے میں اہم فیصلے کیے گئے۔ ان میں کچھ فیصلے تو فنی تعلیم اور خواتین کی تعلیم کے بارے میں تھے، مگر ایک اصولی اور مشترکہ فیصلہ یہ تھا کہ پورا نظام تعلیم ایسا بنایا جائے گا کہ اس کی اصل روح نظریہ پاکستان سے پھوٹتی ہو اور اس کی بنیادیں اسلام سے بنتی ہوں۔ اس کام کو آسان کرنے کے لیے ایک ادارہ تحقیقات اسلامی اور ایک پاکستان اکیڈمی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ اصولی فیصلہ کرنے کے بعد اسی کانفرنس میں یہ بھی طے پایا کہ مدارس دینیہ کو اسی نظام کا حصہ بنا دیا جائے۔ اس سے کچھ ہی عرصہ بعد مارچ 1948 میں پاکستان کے پہلے نظریاتی ادارہ اسلامی تعمیر نو یعنی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کا مجلہ عرفات شائع ہوا، تو اس میں پاکستان میں ایک مرکزی دارالعلوم کا قیام کے عنوان سے ایک تفصیلی مضمون شائع ہوا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر موجودہ زمانے تک نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کی ضروری تفصیلات بیان کی گئیں، اور اس مقصد کو جاری رکھنے کے لیے ایک مرکزی دارالعلوم کے قیام کی تجویز دی گئی۔ اگر یہ نظام قائم ہو جاتا اور علوم دینیہ دیگر علوم کے ساتھ ساتھ کما حق ہو اس نظام کا حصہ بن جاتے، تو پاکستان واقعتاً اب ایک اسلامی ریاست بن چکا ہوتا، مگر وجوہات کچھ بھی ہوں، وسائل کی کمی ہو، رجال کار کی کمی ہو، ارادے کی کمزوری ہو، سیاسی حالات ہوں، نوزائیدہ ملک کی دفتر شاہی یا افسر شاہی ہو، تجزیہ جو بھی کر لیا جائے، مگر نتیجہ ایک ہی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکا۔ قومی اسمبلی کے مباحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً علماء کی طرف سے ریاستی بجٹ میں مدارس کا حصہ رکھنے کی بات بھی ہوتی رہی، اور حکومتوں کی طرف سے مدارس کو رقوم دینے کا ذکر بھی چلتا رہا، مگر نظام تعلیم کا سلسلہ مربوط نہ ہو سکا، نہ ہی ملا اور مسٹر کی تفریق ختم ہو سکی۔ ملک میں ندوہ اور علی گڑھ کے نمائندہ تعلیمی ادارے نہ ہونے کے برابر تھے، البتہ دیوبند، سہارنپور اور بریلی یا شیعہ مکتب فکر کے مرکز لکھنؤ کے مدارس خاصی تعداد میں موجود تھے، مگر ان سب مدارس کا نظام روایتی تھا، معاصر نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی یا روایتی اور عصری کی تفریق بڑھتی چلی گئی، اور ہمارے دونوں نظام ہائے تعلیم ایک طرف ملا اور ایک طرف مسٹر پیدا کرنے لگے۔ ان کے آپس میں ملنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ کچھ مدارس پر معاشرت کا تجربہ کیا گیا تو وہ بری طرح ناکام ہوا، نہ وہ مدرسے رہے نہ ان کے وہ نصاب رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مدارس دینیہ میں ایک طرف یہ تاثر پختہ ہوتا چلا گیا کہ یہ حکومتیں انگریزی نظام تعلیم کی وارث ہیں، اور دوسری طرف نظام ریاست میں جو حصہ تحریک پاکستان سے لے کر علماء و مشائخ نے دستور بننے تک ڈالا تھا، نظام کو جاری رکھنے میں وہ حصہ بھی تقریباً ختم ہو گیا۔ سلسلے چلتے چلتے اس وقت تک ہمارے مدارس دینیہ کے پاس خواہ اس کا مسلک کوئی بھی ہو، بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، داخلوں کے باقاعدہ اعلان ہوتے ہیں، مقررہ معیار پر پورا اترنے والے طلبہ ہی صرف داخلہ حاصل کر سکتے ہیں، اساتذہ کی تھوڑی یا بہت ماہانہ تنخواہیں مقرر ہیں، حسب توفیق سہولیات مہیا کرنے کا اہتمام
یا کم از کم اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اکثر معتمم صاحبان کا معیار زندگی بہت بلند ہے، صدقات، زکوٰۃ، عطیات سب ایک بینک میں ہوتے ہیں، اور مختلف مصارف کا مسئلہ کتاب الحیل سے حل ہو جاتا ہے۔ مدارس کے باقاعدہ وفاق قائم ہیں، زمانے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ ان کی ڈگریوں کی اہمیت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ ایسے میں بہت سے فضلائے مدارس دینیہ کو مختلف شعبہ زندگی میں اچھے مناصب حاصل کرنے کا موقع بھی مل چکا ہے۔ ان میں محکمہ تعلیم زیادہ سرفراز ہے۔ حلال فوڈز، اسلامک بینکنگ، مضاربہ، مشارکہ اور دسیوں کاروبار ایسے ہیں جو مدارس دینیہ کی اسناد کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ ان کی کامیابی یا ناکامی، نیک نامی یا بدنامی ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ فی زمانہ حالات خلط ملط ہو چکے ہیں۔ مدارس اپنی روایت، اپنی سادگی، دعوت اللہ اور حتیٰ کہ روزمرہ کے مسائل میں رہنمائی کا منصب بھی تقریباً کھو چکے ہیں، یا زیادہ بہتر یوں کہا جائے کہ یہ رہنمائی کافی حد تک غیر متعلق ہو چکی ہے۔ معاشرے میں بسنے والے لوگ ایک ہی ہیں، مگر قانون انہیں اور طرح سے مخاطب کرتا اور ان پر احکامات کا اطلاق کرتا ہے، اور مدرسے کی تعلیم ان کو اس کے بالکل الٹ مخاطب کرتی اور ان پر احکامات کا اطلاق کرتی ہے۔ مدرسے کا نظام کافی حد تک جدید ہو چکا ہے، مگر نصاب اور اس کا طریقہ تعلیم قرون وسطیٰ کی زبان بولتا ہے۔ صرف اور نحو کو لے لیا جائے تو ضرب زید امرن سے باہر جانا سلف کی بیادبی شمار ہوتا ہے، اور زید، عمر، بکر کے علاوہ کسی کا نام لینا تو حد سے پار ہونے کے مترادف ہے۔ علم بلاغت، معانی، بدیع وغیرہ آسمان کی بلندیوں پر ہیں، اور جس زبان کی تحسین و تزیین انہوں نے سر انجام دینا تھی، وہ زبان کہیں گلیوں اور محلوں میں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ سائنسی علوم ویسے ہی تقویٰ کے خلاف شمار ہوتے ہیں، جبکہ منطق و فلسفہ روزمرہ کے محاورے سے مطابقت ہی نہیں رکھتے۔ فقہی احکام میں گھوڑوں اور خچروں کے تذکرے اور اطلاقی مثالیں ابھی تک نصاب کا حصہ ہیں۔ اسی طرح غلاموں اور لونڈیوں کے احکام، ذمی اور مسلم کی بحث، جزیہ کے ابواب، یہ سب کچھ اپنے تقدس کے ساتھ اب تک ہمارے نصاب کا مرکزی مضمون ہے۔ عبادات کو دیکھیں تو اسباب اور وسائل کی تبدیلی نے بہت سے نئے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ زکوٰۃ کو دیکھیں تو اس میں تو نئے اموال بھی جنم لے چکے ہیں۔ وکیلوں کا مشورہ، مصنف کا تصور اور خیال، ای میل کی تجارت، اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز مالیات کے معاصر موضوع ہیں، مگر ہمارے نصاب میں ان کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے۔ الامامہ و سیاسہ کے ابواب مطلقاً بدل چکے ہیں۔ ان معروضات کو مثال بنا کر باقی پہلوؤں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان مدارس کے فضلائے کرام اول تو ریاستی نظام سے بالکل الگ تھلگ اپنے ممبر و محراب، مکتب و مدرسہ، جلسہ و جلوس، دھرنا اور مارچ وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں، اور ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ جہاد کا علم بلند کیے ہوئے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ مگر چونکہ ان تمام چیزوں کا مضمون دور حاضر کی ضروریات اور نظام سے بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے، اس لیے یہ سب چیزیں یا تو سدا بصحرا ثابت ہوتی ہیں، یا پھر زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ ریاستی اداروں کو مجبوراً علماء کے مسائل اور ان کے میدان ہائے تقدس کے مطابق ان کی درجہ بندی کے لیے دینی پریشر بلڈنگ یا پریشر ریلیزنگ کے لیے انہیں استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پاس سکہ رائج الوقت یہی کچھ ہے۔ اب تھوڑی سی بات مسئلے کے حل کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ ریاست کی طرف سے یہ کاوشیں کہ یکساں نصاب تعلیم کے ذریعے مدارس دینیہ بھی مین سٹریم میں آ جائیں اور سسٹم کا حصہ بن جائیں، بظاہر قابل عمل نظر نہیں آتی، جس میں ایک مشکل تو مالیات کی ہے۔
کہ شاید نظام بدلنے سے چندے کی وہ مقدار حاصل نہ ہو جو دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کے عنوان سے حاصل ہوتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر جو نظم و نسق چل رہا ہے اور پاکستان جس طرح قرضوں کے بوجھ تلے دب رہا ہے، اس میں یہ بھی عین ممکن ہے کہ چندے کا سلسلہ بالکل ہی ختم ہو جائے اور قابل تعزیر جرم قرار پائے۔ وقف بل کی روشنی میں اگر مدارس کے تمام ذرائع اور وسائل حکومتی تحویل میں آ جاتے ہیں تو حکومتی خزانے میں اتنے وسائل نہیں کہ مدارس کے روزمرہ اخراجات پورے کر سکیں، اس لیے یہ سلسلہ شاید شروع ہی نہ ہو سکے، اور اگر شروع ہو بھی جائے تو چلنا محال نظر آتا ہے۔ دوسری مشکل یہ ہوگی کہ نصاب کا دینی حصہ نہ تو مضمون کے لحاظ سے دینی ضروریات پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا، نہ ہی اس کی تدریس اچھے طریقے سے ہو سکے گی، اور اس وقت مدارس میں کم از کم جو روایتی نصوص، متن اور شرح وغیرہ سمجھنے کی حد تک علم موجود ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تیسری اہم اور سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ اگر دینی مدارس بھی گریجویٹ پیدا کرنا شروع کر دیں گے جس طرح عصری تعلیمی ادارے کر رہے ہیں تو یہ ملکی معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ اس وقت تو مدارس کے فضلاء عذاب ثواب اور جنت جہنم کے فلسفے پر جیسا تیسا گزارا کر رہے ہیں، اور ان کے عوام بھی اپنے اپنے مسلک کو جنت کا ذریعہ سمجھتے ہوئے ان کی مالی مدد کر رہے ہیں اور ان کو بڑے احترام کا مقام بھی دیتے ہیں، لیکن مدارس کو مین سٹریم میں لانے سے یہ جن ایسا بے قابو ہو جائے گا کہ بے روزگاری کا ایک بہت بڑا طوفان آ جائے گا، اور پورا ملک بھی اگر گروی رکھ کر قرضے لیے گئے تو آبادی کا کھانا پینا بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ مسائل کا حل یکدم نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ان کے حل کے لیے کچھ تجاویز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مدارس فوری طور پر دعوت اللہ اور نجی دینی مسائل میں رہنمائی کا نظام عصر حاضر کے عرف کے مطابق بنائیں، ورنہ امام شامی کا یہ فتویٰ کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل سب کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ فوری طور پر امام شاطبی کے مقاصد شریعت کے ایک مقصد کو لیتے ہوئے مدارس کے طلباء اور فضلاء کو جدید نظاموں اور اصطلاحات سے واقف کرانا بہت ضروری ہے۔ فضلاء مدارس کی اصطلاحات اور عام آدمی کی زبان میں بالکل ربط نہیں ہے۔ اس کے لیے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ادارے شریعہ اکیڈمی اور دعویٰ اکیڈمی کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مختصر مدت کے کورسز جن میں پاکستان کا نظام عدل مفتی صاحبان کے لیے جدید اسالیب دعوت خطباء اور واعظین کے لیے پاکستان کے احکام معیشت و تجارت اسلامی معیشت کا شوق رکھنے والے مفتی صاحبان کے لیے اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے دیگر بہت سے کورسز مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ ہر کورس کے لیے فی الحال 2 ہفتوں کا وقت کافی ہے۔ ہر شہر کے بڑے بڑے دینی مدارس اس کے لیے جگہ اور ممکنہ سہولیات مہیا کریں اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ اس میں سرپرستی کا کردار ادا کرے۔ ہر کورس میں پاکستان کے تمام مکاتب کے طلباء و فضلاء ہوں جو ایک ہی مدرسے میں جمع ہو کر یہ کورس کریں۔ کسی کورس کا مرکز دیوبندی مدرسہ ہو، کسی کا بریلوی مدرسہ اور کسی کا اہل حدیث مدرسہ۔ نمبر 2، مدارس کے پورے نصاب کی اصطلاحات کو ایک الگ فہرست کی شکل دے کر اس کی اردو یا اردو میں مستعمل دیگر زبانوں کی اصطلاحات اس کے مترادف کے طور پر مرتب کر دی جائیں۔ فی الحال مختلف مضامین کی اصطلاحات کا کام مختلف مدارس کے طلباء و فضلاء کے ذمے لگایا جائے اور انہیں جلد از جلد مرتب کر کے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے اور بعد میں اس کو تبادل کے مراحل سے گزارا جائے۔ نمبر 3، فقہ سے متعلق اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ مفتی صاحبان کو ایسے قوانین پر مشتمل کورسز کرائے جائیں جو اس وقت نافذ العمل ہیں، اور بار کونسلز کے ساتھ رابطہ کر کے ان مضامین میں تخصص رکھنے والے وکلاء
اور مفتی صاحبان کی مقامی مشاورتی کمیٹیاں بنائی جائیں، جس کا مقصد یہ ہو کہ قانون اور فقہی احکام دونوں کے اختلاف کی صورت میں عام آدمی کو نکاح اور طلاق کے نئے طریقے اور مناہج و اسالیب سکھائے جائیں، جس پر تطبیق کی قدیم اصطلاح صادق آ سکے۔ یہی کام تجارت، محاصل اور مالی لین دین کے قوانین کے لیے بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات، جس کے سلسلے میں 100 سے زائد مطبوعات شائع ہو چکی ہیں اور ویب سائٹ پر اس کا سرچ انجن بھی موجود ہے اور PDF میں اس کی فائلیں بھی مل جاتی ہیں، ان کا مطالعہ کرنے سے یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تقریباً اسی نہج کا کام ہے۔ نمبر 4، نصاب اور نظام تعلیم کی مشکل سے نکلنے کے لیے چونکہ ثواب توکل دنیاوی لحاظ سے علماء ہی کا تخصص بنتا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر پہلی قومی تعلیمی کانفرنس 1947 اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے نصاب کو مد نظر رکھتے ہوئے روایت اور معاصرت کو یکجا کر کے نصابی کتب بھی تیار کروائی جائیں اور عام آگہی کے لیے مختصر کتابچے طبع کرائے جائیں۔ جب یہ ٹرینڈ بن جائے گا تو اس کو نصاب کا حصہ بنانے اور اس پر تحقیق کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ نمبر 5، فی الحال دور جدید کے اسلامی مصنفین کی کتابیں یا ابواب وفاق ہائے مدارس کی نصابی کمیٹیوں کے ذریعے قدیم کتب و ابواب کی جگہ مقرر کر دی جائیں۔ وہوہ زحیلی وغیرہ کی کتابیں فقہ میں اور اسی طریقے سے النحو الواضح وغیرہ اور اس سے ملتی جلتی کتابیں صرف و نحو میں شامل کی جا سکتی ہیں، یا کم از کم ایسا ہو کہ نصاب میں ان پر مشتمل جزوی تبدیلی لائی جائے۔ اس سلسلے میں مصر، شام اور دیگر عرب ممالک کے نصاب ہائے تعلیم سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری نہیں کہ خلوص اور للہیت پر کمپرومائز کریں، بلکہ اسی ماحول میں یہ نصاب پڑھائیں جس میں قدیم نصاب پڑھایا جاتا تھا۔ اساتذہ نمازوں کی پابندی کریں اور کرائیں، مطالعہ اور تکرار کا وہی نظام ہو جو پہلے سے چل رہا ہے۔ فنون میں ضرب زید امرن سے نکل کر جدید عربی عبارات، سیاسی، سماجی اور معاشرتی اصطلاحات پر مشتمل مثالوں کے ذریعے یہ فنون پڑھائے جائیں۔ علوم میں جدید فقہی اصطلاحات کا احاطہ کرنے کے لیے مدارس کو رجال کار کا سخت مسئلہ پیش آئے گا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے لیے یا تو ہمت کر کے ریاستی معاہدات کی روشنی میں سعودی عرب، مصر وغیرہ سے حسب ضرورت اساتذہ مبعوثین منگوا لیے جائیں، یا پھر مختلف اداروں میں پہلے سے موجود عرب اور دیگر اساتذہ کی خدمات لے کر شعبان اور رمضان میں تدریب المعلمین کے کورسز کرائے جائیں۔ مدارس دینیہ کے فضلاء اس قدر پختگی اور صلاحیت والے ہیں کہ انہیں 2 ماہ کے عرصے تک جو پڑھا دیا جائے اسے مزید ترقی دینے میں ان کی اپنی صلاحیتیں ان کی معاون اور مددگار ہوں گی۔ نمبر 6، طویل مدت کے لیے نصاب کو اس نہج پر لانا ضروری ہے کہ جو لوگ دعوت دین اور افتاء و ارشاد کے میدان میں کام کرنا چاہیں وہ اصول شریعت کے ساتھ فروع جدیدہ اور عرف حاضر سے اچھی طرح واقف ہوں، اور جو لوگ موجودہ ریاستی نظام تعلیم کے ذریعے تخصصات میں جانا چاہیں ان کے لیے راستے کھلے ہوں۔ بنگلہ دیش کا نظام مدارس یہ کام شروع کرنے کے لیے بہت عمدہ لائحہ عمل مہیا کرتا ہے، اس سے استفادہ کر لیا جائے۔ اس میں ضروریات کے مطابق تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 7، مدارس دینیہ کے نصاب میں اگر ہو سکے تو کسب معاش کے کچھ فنون کا ابتدائی تعارف بھی شامل کر دیا جائے جو ملازمت سے ہٹ کر اپنا کام کرنے میں مددگار ہو۔ جیسے قدیم نصاب میں طب بہت اہتمام سے پڑھائی جاتی تھی۔ موضوع کے مطابق یہ چیزیں جو ذہن میں آئیں وہ عرض کر دیں۔ آپ کے سوالات، آپ کے تبادلہ خیالات ان کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اختلاف کرنا، سوال کرنا، دلائل دینا یہ آپ کا حق ہے۔ مقصد ہم سب کا یہ ہے کہ ہم اس دینی نظام تعلیم کو اس انداز سے
مرتب کریں اور اس کی تعمیر نو کر لیں کہ یہ جدید دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہو جائے اور ہماری دعوتی اور ارشاد کی ضروریات کو پورا کرے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب، آپ ہماری روایت اور معاصرت کے حوالے سے مدارس کے تناظر میں گفتگو فرما رہے تھے۔ ہماری اس نشست کے انتہائی اہم مقرر اور مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ گفتگو فرمائیں گے۔ آپ اس وقت کلیہ عربی اور علوم اسلامیہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے رئیس ہیں، ڈین کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور مدارس سے وابستہ طلباء اور فضلاء کے حوالے سے ان چند شخصیات میں شامل ہیں جو دردمندی اور دلسوزی کے ساتھ سوچتے بھی ہیں اور کچھ عملی طور پر جو ان کے دائرے میں ہوتا ہے وہ کر بھی گزرتے ہیں۔ خاص طور سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور مختلف جامعات میں مدارس کے حوالے سے کیا اسکوپ ہے، کیا ان کے لیے سہولتیں میسر ہیں، کیا کیا امکانات موجود ہیں، اس عنوان سے ہم نے گفتگو کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ آپ نے جو عنوان منتخب کیا ہے دینی مدارس کے طلباء کے لیے ہماری جامعات میں اعلیٰ تعلیم کے امکانات، مہمان خصوصی کی حیثیت سے کلیدی خطاب کے طور پہ میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب سے کہ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام معزز خواتین و حضرات جو اس ویبنار میں شریک ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا موضوع دینی مدارس کے حوالے سے ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر مختلف ماہرین گفتگو کریں گے، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جامعات میں اور خاص طور پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو دینی فضلاء اور دینی مدارس کے طلباء کے لیے جو اپرچونٹیز ہیں، جو مواقع ہیں تعلیمی اور تربیتی، ان سے متعلق کچھ آگاہی فراہم کروں۔ دینی مدارس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عظیم اسلامی ورثہ ہیں، اور انہوں نے ہر دور میں ہر طرح کے حالات میں ایک مکمل استقامت کے ساتھ جو دینی روایت ہے اس کو محفوظ کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہی عظیم اداروں نے جو ہماری ایک شاندار تاریخ ہے مسلمانوں کی، اور 1000 سال تک مسلمانوں نے دنیا میں ایک اپنا دبدبہ اور تنتنہ قائم کیا، تو اس میں ان اداروں کا ایک مرکزی کردار رہا ہے، اور انہی علمی اداروں نے وہ نابغہ روزگار شخصیات پیدا کی جن سے نہ صرف ملت اسلامیہ بلکہ پوری عالم انسانیت جو ہے وہ بہرہ مند ہوئی۔ جب مغربی استعمار آیا، خاص طور پہ بر صغیر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، تو مغربی استعمار کے جو اثرات ہوئے اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ جو ہماری یہ جو تراث تھی، جو علمی ادارے تھے، انہوں نے اپنا دائرہ محدود کر دیا، اپنی علمی سرگرمیوں کو محدود کر کے وہاں تک لے آئے جو ان کی ایک اساسی ضروریات تھیں۔ کیونکہ جب آپ اقتدار سے کٹ گئے، جب آپ جو نظام مختلف چل رہے ہیں اس سے آپ کٹ گئے، تو آپ کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ آپ اپنی اصل کو محفوظ بنائیں۔ تو تمام تر توجہ اپنی اصل کی حفاظت کو رکھا گیا تاکہ یہ اصل ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور جو عصری ضروریات ہیں ظاہر ہے کہ وہ مغربی استعمار کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، تو وہ فوکس جو ہے وہ مدارس کا کم ہو گیا۔ لیکن جب قیام پاکستان ہوا اور پاکستان دو قومی نظریے پر قائم ہوا، اور جو اس کے بانیان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسی لیبارٹری بنا رہے ہیں جہاں پہ ہم اسلامی نظام کو ایک عملی شکل دیں گے، تو اب یہ ضروری ہوا کہ ہمارے جو دینی ادارے ہیں اور جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ ایسا نظام لے کے آئیں جس میں اس پورے ملک کے نظام کو چلانے کی صلاحیت رکھنے والے افراد کار موجود ہوں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو دنیا کی چند میگا یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے، اور ایشیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی اور دنیا کی دوسری اوپن یونیورسٹی ہے، اس کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ یہ عوام الناس تک
ان کے گھر کے دروازوں تک علم کی روشنی کو پہنچائے۔ جب دینی مدارس کے حوالے سے بات ہوئی تو میں بھی اس کا عینی گواہ ہوں کہ ارلی 90s میں اس پہ کام شروع کیا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ دینی مدارس کو ایک مرکزی دھارے میں مین سٹریم میں لایا جائے اور ان کے لیے یونیورسٹیوں کے دروازوں کو بھی کھولا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مملکت خداداد پاکستان کے جو مختلف شعبے ہیں وہاں بھی ان کی رسائی ممکن ہو سکے۔ تو ان بنیادی اہداف کے پیش نظر 90 کی دہائی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پاکستان میں پہلی مرتبہ میٹرک، ایف اے اور بی اے کی سطح پر درس نظامی پروگرام متعارف کرائے، اور الحمدللہ ان پروگراموں میں اب تک ہزاروں طلباء اور طالبات جو ہیں وہ استفادہ کر چکے ہیں، بلکہ کچھ عرصہ پہلے یونیورسٹی نے اپنے اس پروگرام کو اوورسیز بھی ایکسٹینڈ کیا، اور الحمدللہ امریکہ میں ایک ادارے کے ساتھ ہمارا MOU بھی ہوا اور اس کے طلباء کو بھی ہم نے انرول کیا، اور وہ پروگرام بھی بڑا کامیابی سے چل رہا ہے کہ وہاں کے طالب علم درس نظامی پروگرام میں ہمارے ساتھ رجسٹر ہو رہے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام ہے کہ انشاءاللہ اس کا دائرہ عنقریب دیگر ممالک تک بھی پھیلایا جائے گا۔ حال ہی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC کی ایک نئی پالیسی سامنے آئی ہے، اس کی روح سے تمام جامعات BA اور MA کے پروگرام ختم کر رہے ہیں، بلکہ ختم کر چکے ہیں۔ اس پالیسی کے تحت میٹرک، FA، BA کے بعد ایک طالب علم BS میں رجسٹر ہوگا اور اس کے بعد MS اور PhD ہوگا۔ بیچ کی یہ جو دو اسناد ہیں BA اور MA، اس کی جگہ BS کی ڈگری متعارف ہو گئی۔ جب یہ پالیسی ہمارے سامنے آئی تو ہماری یونیورسٹی نے اس پر بڑی طویل مشاورت کی اور یہ اس کو فورسی کیا کہ ہمارے جو دینی جامعات ہیں ان کی جو ڈگری اس وقت MA کے مساوی ہے، تو یہ ایک بڑا چیلنج ایک ان کے سامنے آ سکتا ہے مستقبل قریب میں کہ جب MA کی ڈگری سسٹم سے آؤٹ ہو گئی تو ان کی جو اسناد ہیں ان کا معادلہ کیسے ہوگا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ BA کی بھی سند بیچ میں سے نکل گئی، اب BA سسٹم سے آؤٹ ہو گیا، تو جو ہمارے دینی مدارس کا طالب علم ہے میٹرک FA تو چلو وہ پرائیویٹ ساتھ کر لے گا، لیکن BA کیسے کرے گا، یا بیچ کی جو ڈگری BS ہے وہ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے اب پرائیویٹ سسٹم تو نہیں ہے، تو اس کے لیے واحد ایک اپرچونٹی یہ ہو سکتی ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس کی اس تعلیمی ضرورت کو پورا کرے۔ الحمدللہ ایک ٹائملی ڈیسیژن ہوا اور اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہی یہ پالیسی امپلیمنٹ ہوتی ہے ہم اپنا BS درس نظامی پروگرام شروع کر دیں گے، اور اللہ کا انتہائی فضل اور احسان ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اس شعبے میں بھی لیڈ کیا، اور آج سے تقریباً 2-2.5 سال قبل BS درس نظامی کا آغاز ہو چکا ہے، اور دینی مدارس کے طلباء کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس پروگرام سے جو دینی مدارس کے فضلاء ہیں یا دینی مدارس کے جو انرولڈ طالب علم ہیں ان کو ہم اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ جو پروگرام ہے وہ دینی مدارس کے سلسلے میں سب سے ایک پاپولر اور بہت ہی ایک مفید پروگرام ثابت ہوگا۔ ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ ابھی ہم نے جناب ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب کی گفتگو سماعت کی۔ ڈاکٹر صاحب کا تعارف ہم پیش کر چکے ہیں، ان چند اہل علم میں سے ہیں جن سے مل کر ہمیں جہاں ایک جانب مسرت کا احساس، اطمینان کا احساس ہوتا ہے، وہیں استفادے کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آخر میں اپنے اس پورے سیشن کے، اس نشست کے سرپرست اور صاحب صدر جناب مولانا شاہد الراجی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی گفتگو بھی فرمائیں، اس تناظر کو بھی سمیٹیں اور ہمیں اس حوالے سے مستفید فرمائیں۔ جناب مولانا شاہد الراجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ دینی مدارس اور ان کے فضلاء کے حوالے سے گفتگو اور مکالمہ کا یہ پروگرام ادارۃ العلم و تحقیق کراچی کے زیر اہتمام ترتیب دیا گیا ہے، جو اعلیٰ تعلیم اور ٹیکنالوجی کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب کی نگرانی میں یہ ایک شعبے میں مفید اور مسلسل کام ہو رہا ہے، جن کے پیچھے حضرت مولانا سید زوال حسین شاہ صاحب نقشبندی قدس اللہ سرہ العزیز کی نسبت اور ان کا روحانی فیض، اور ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کا فکر اور ان کی تربیت کام کر رہی ہے، اور خود ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب بھی علمی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب محترم کو اس اہم پہلو پر گفتگو کے اہتمام پر مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ آج کی ہماری ضروریات میں سے ہے، سماجی ضروریات میں سے بھی، دینی ضروریات میں سے بھی، اور طبقاتی ضروریات میں سے بھی، کہ علماء اور فضلاء کا جو طبقہ ہے اس کی ضروریات کا ایک اپنا دائرہ ہے، ان میں سے بھی۔ بنیادی موضوع تو اس کا ہے عصر حاضر ہمارے دینی مدارس۔ اس کے مختلف پہلوؤں پر مختلف بزرگ دوست دانشور بات کریں گے۔ مجھے گفتگو کے لیے کہا گیا ہے کہ دینی مدارس سے جو علماء فارغ ہوتے ہیں، فضلاء دینی مدارس، عصر حاضر میں موجودہ معاشرتی تناظر میں ان کی حیثیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، اور ان کے تقاضے کیا ہیں۔ میں اس پر 2-3 گزارشات اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو ہمیں دینی مدارس کا یہ جو موجودہ نیٹ ورک ہے، اس کا پس منظر اور اس کی موجودہ سماجی حیثیت کو دیکھنا ہوگا۔ یہ درس نظامی کا نظام کہلاتا ہے۔ درس نظامی ملا نظام الدین سہالوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھنؤ میں شروع کیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے معاصر تھے، اور اورنگزیب عالمگیر نے ہی لکھنؤ میں انہیں جگہ فراہم کی تھی، جس میں ملا نظام الدین سہالوی جو علمی خاندان کے کئی پشتے علماء کی گزری ہے، اس خاندان میں علمی خاندان کے صاحب بصیرت بزرگ تھے، انہوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کی مہیا کردہ ایک کوٹھی میں، جس کو فرنگی محل کہتے ہیں، مدرسے کا آغاز بھی کیا، اور ایک نیا نصاب ترتیب دیا جو درس نظامی کہلاتا ہے، اور بہت سی تبدیلیوں کے مراحل سے گزرنے کے باوجود آج بھی وہ درس نظامی ہی کہا جاتا ہے۔ 3 صدیاں تقریباً بیت گئی ہیں۔ اس کے 2-3 مرحلوں میں ہمیں ایک پر نظر ڈال لینی چاہیے۔ پہلا مرحلہ تو ملا نظام الدین سہالوی سے لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے تک، اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں بھی تقریباً یہ مجموعی دور 150 سال 1857 تک بنتا ہے۔ درس نظامی کا یہ نصاب اور نظام یہ علماء کرام کے ہاتھ میں تھا، اور اس میں جن علوم کو ہم دینی کہتے ہیں، قرآن پاک، حدیث، فقہ اور عربی زبان، یہ پڑھائی جاتی تھی، اور جن کو ہم عصری علوم کہتے ہیں، اس زمانے کے اس دور کے حساب سے سائنس بھی، ٹیکنالوجی بھی، فلسفہ بھی، اور منطق بھی، اور طب بھی، اور دیگر صنعتیں جو دستی صنعتیں ہیں، گتا سازی ہے اور جلد سازی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ یہ پڑھائی جاتی تھی۔ یعنی وہ علوم جو آج کالج میں پڑھائے جاتے ہیں، اور وہ علوم جو دینی مدرسہ میں پڑھائے جاتے ہیں، کم و بیش یہ اکٹھے ہی پڑھائے جاتے تھے۔ یہ دورانیہ تقریباً 150 سال کا بنتا ہے، اسی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور بھی شامل ہے۔ لیکن ہوا یوں کہ جب 1857 کی جنگ آزادی میں برطانوی حکومت نے یہاں تسلط جما لیا جنوبی ایشیا میں، اور اپنا نظام تعلیم ترتیب دیا، تو باقی علوم تو ضرور شامل رکھے، لیکن کچھ مضامین برطانوی حکومت نے نئے نصاب سے نکال دیے۔ قرآن پاک نہیں تھا اس میں، یعنی جیسے پہلے تھا ویسے نہیں تھا۔
حدیث بطور سبجیکٹ کے نہیں تھی، فقہ بطور سبجیکٹ کے نہیں تھی، عربی نہیں تھی اور فارسی نہیں تھی۔ فارسی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ فارسی پہلے سرکاری زبان تھی، عدالتی زبان تھی اور دفتری زبان تھی، اس کی جگہ انگریزی آ گئی، لیکن باقی علوم قرآن پاک، حدیث، فقہ اور عربی تو مسلمانوں کی سرکاری اور ریاستی ضروریات نہیں تھیں، یہ دینی ضروریات تھیں، اور مسلمان الحمدللہ مسلمان ہی رہے، آج تک الحمدللہ مسلمان ہی ہیں۔ ان کی سماجی اور دینی ضروریات کے یہ 4 اہم مضمون، فارسی بھی شاید شامل کر لیں تو 5، یہ 5 مضامین جو نکال دیے گئے، جن کی تعلیم کا کوئی بندوبست باقی نہیں رہا تھا، اور یہ سماجی ضروریات اور دینی ضروریات کے طور پہ بدستور ان کی اہمیت موجود تھی، تو اس کے لیے یہ پرائیویٹ دینی مدارس کا سلسلہ شروع کیا گیا جو چل رہا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کی دینی اور سماجی تعلق ہے اور مسلمانوں کی ملی ضروریات میں سے ہے، اس لیے جو بات ضرورت ہوگی اس کو ٹالا نہیں جا سکے گا۔ یہ مدارس پرائیویٹ سسٹم کے طور پر پبلک کے تعاون سے، عام لوگوں کی معاونت سے چلتے آ رہے ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق جس مدرسے کے نظام کا 1867 میں ایک مدرسے سے پھر آہستہ آہستہ 5-7 مدرسوں سے پورے بر صغیر میں آغاز ہوا تھا، اس وقت اگر شمار کیا جائے تو جنوبی ایشیا میں، یعنی ایک پورا پٹی ہے، جنوبی ایشیا میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما اور اس علاقائی جس کو سارک کہتے ہیں، میرے خیال میں مدارس کی تعداد 1 لاکھ سے کم نہیں ہوگی۔ یہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے، دینی ضرورت کے وجہ سے بھی اور سماجی اور معاشرتی ضرورت کی وجہ سے۔ تقسیم ملک کے بعد اور آزادی کے بعد بھی ریاستی نظام تو وہی چلتا رہا، اس لیے اس کی ضرورت بھی باقی رہی۔ ایک سادہ سی بات ہے کہ جب تک یہ 4 مضامین بالخصوص قرآن پاک، حدیث و سنت، فقہ و شریعت اور عربی، جب تک ان کے تعلیم کے اور ان کے بقا کے اور ان کے تحفظ کے کوئی متبادل صورت جو اجتماعی ہو اور مدارس کے نظام سے بہتر ہو، جب تک وہ سامنے نہیں آئے گی اور تجربے میں نہیں آئے گی، یہ مدارس کا نظام تو ضرورت ہے باقی رہے گا، اس نے تو باقی رہنا ہے۔ راستے بدلے جا سکتے ہیں، طریقے بدلے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جب تک ان 4 یا 5 علوم کی سماجی اور دینی ضرورت باقی ہے، اس کی تعلیم کا انتظام کرنے والے بھی باقی رہیں گے۔ ایک پہلو تو مدارس کے حوالے سے ہی ہے۔ دینی مدارس کے فضلاء جو اس وقت ہمارے ہاں 8 سال کا نصاب یا پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں اور دورہ حدیث کی سند ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تخصص کے مختلف درجات میں، تخصص فی الافتاء بھی ہے، تخصص فی الدعوۃ والارشاد بھی ہے، حدیث کے علوم میں بھی ہے، تفسیر کے علوم میں بھی ہے، یہ تخصص کی سند اس سے اگلی سند ان کے پاس ہوتی ہے۔ تو ان کی معاشرتی حیثیت کیا ہے؟ معاشرتی حیثیت ان کی یہ ہے کہ وہ دینی رہنما سمجھے جاتے ہیں اور دینی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں، مگر مثلا قرآن پاک یاد کرنا مسلمانوں کا فضیلت کی بات بھی ہے اور مسلمانوں کی ضرورت بھی ہے، تو قرآن پاک پڑھانے کے لیے حفاظ، قراء ایک بنیادی سماجی ضرورت ہے، اور یہ حافظ کے طور پر، قاری کے طور پر۔ اسی طرح وہ علوم جن کا میں نے ذکر کیا، ان کی تعلیم باقی رکھنے کے لیے مدرس کی ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رجال کار ہوں گے تو تعلیم باقی رہے گی، اور رجال کار کے ساتھ رجال تعلیم بھی، رجال انتظام بھی، وہ ضرورت باقی رہے گی، تو ان کے لیے رجال کار کی ضرورت ہوگی، تو مدرس کی، درس نظامی کے مدرس کی ضرورت، منتظمین کی ضرورت۔ پھر مسجد کا نظام اگر باقی ہے، چل رہا ہے، الحمدللہ چلتا رہے گا، ایک بنیادی یونٹ ہے مسلم سماج کا، تو مسجد کو امام چاہیے، مسجد کو خطیب چاہیے، مسجد کو مؤذن چاہیے، مسجد کو یہ متعلقہ یہ عملہ چاہیے۔ یہ بھی یہ فضلاء میں سے جو اس کھاتے میں کوئی اس دائرے میں چلے جاتے ہیں، کوئی اس دائرے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر سوسائٹی کو دینی مسائل میں رہنمائی کے لیے الحمدللہ آج تک یہ نظام مزاج سماجی ماحول موجود ہے کہ لوگ حلال حرام کے مسئلے پر اور بالخصوص نکاح طلاق کے مسائل پہ، وراثت کے مسائل پہ، خاندانی مسائل پہ لوگ دین سے رجوع کرتے ہیں۔ تو دین سے رجوع کرنے کو ان کو مفتی درکار ہے
دارالفتہ مفتی یہ ضرورت ہے سماجی، تو کچھ اس دائرے میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی مسجد کے نظام میں خطیب، امام، مؤذن، کوئی تعلیم القرآن کے نظام میں حافظ، قاری، کوئی دینی رہنمائی کے نظام میں مفتی ہے، داعی ہے، کوئی دینی تعلیم کے نظام میں مدرس ہے، محتمم ہے۔ یہ کھپت ہے ان کی، جہاں یہ سیٹ ہوتے ہیں اور یہ ایک تسلسل جاری ہے۔ یہ تو اس وقت معروضی صورتحال یہ ہے کہ دینی مدارس کے فضلاء سماج کے ان شعبوں میں، ان ضروریات میں سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس سے اگلی بات میں عرض کرنا چاہوں گا، کچھ تو سوسائٹی کی اس کے علاوہ ضروریات بھی ہیں جن کی ان مدارس سے توقع کی جا رہی ہے، اور کچھ ان فضلاء کی بھی ضروریات ہیں جو موجودہ سسٹم میں پوری نہیں ہو رہی۔ یہ دو طرفہ ضروریات ہیں۔ مثلا پاکستان بننے کے بعد ہمارے وطن عزیز میں جب پاکستان کا مقصد یہ قرار دیا گیا کہ اسلامی تعلیمات کا فروغ، اسلامی تہذیب کا تحفظ اور قرآن و سنت کے نظام کی عملداری، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے رجال کار اصلاً فراہم کرنا تو ریاستی نظام تعلیم کی ذمہ داری ہے۔ مثلا جج جس نے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اس کو قرآن و سنت سے واقف ہونا چاہیے۔ ایک ایڈمنسٹریٹر ہے، اے سی ہے، ڈی سی ہے، آئی جی پولیس ہے، ایس ایس پی پولیس ہے، اس نے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنا نظم چلانا ہے تو اس کو واقف ہونا چاہیے۔ ایک بینکار ہے، اگر اس نے بینکاری اور معیشت کا نظام قرآن و سنت کے مطابق دستور کی روشنی میں قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے تو اس کو واقف ہونا چاہیے۔ دستور جب یہ کہتا ہے کہ اجتماعی زندگی کے مختلف شعبوں میں قرآن و سنت کے احکام سے صرف رہنمائی نہیں لی جائے گی بلکہ قرآن و سنت کے احکام کا نفاذ کیا جائے گا، فروغ بھی دیا جائے گا، رہنمائی بھی لی جائے گی، فروغ بھی دیا جائے گا، نفاذ بھی کیا جائے گا، دستور یہ کہتا ہے۔ تو اس دستور کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شعبے میں تعلیم یافتہ، مطالعہ کی تعلیم نہیں، باقاعدہ تعلیم یافتہ جج، تعلیم یافتہ وکیل، تعلیم یافتہ ایڈمنسٹریٹر، تعلیم یافتہ پولیس انسپکٹر، تعلیم یافتہ میجر جنرل، تعلیم یافتہ جرنیل، تعلیم یافتہ کرنل، یہ سارے قرآن و سنت کی تعلیم سے بہرول ہونے چاہیے، جو ابھی تک نہیں ہو رہے۔ میں اس کے اسباب کی بات پہ نہیں چلوں گا، لیکن نہیں ہو رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ سول میں، نہ فوج میں، نہ عدلیہ میں، نہ سول ایڈمنسٹریشن میں، نہ عدلیہ میں اور نہ فوج میں، جو وہاں کام کرنے والوں کی دینی تعلیم جو دستور کے مطابق ضرورت بنتی ہے وہ نہیں ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ عام آدمی کی توقع، یہ توقع بھی پھر منتقل ہو جاتی ہے کہ دینی مدارس اس خلا کو پر کریں۔ یہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے دینی مدارس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن سماجی ضروریات کے حوالے سے دینی مدارس کی ذمہ داری سمجھی جا رہی ہے، اور سمجھنے والے غلط بھی نہیں ہیں۔ وہ کیا کریں، ان کو اور اصل جگہ سے ضرورت پوری نہیں ہوتی تو متبادل جگہ سوچیں گے۔ یہ تو سماج کا تقاضا، اصلاً یہ تقاضا ریاستی نظام تعلیم سے ہے، وہاں سے پورا نہ ہونے کی وجہ سے یہ تقاضا منتقل ہو جاتا ہے دینی مدارس سے کہ وہ یہ خلا پور تو نہیں کر سکتے وہ، لیکن اس کو کم کرنے کی جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ سماج کا تقاضا ہے، معاشرے کا تقاضا ہے، ملک کی نظام کا تقاضا ہے، پاکستان کے دستور کا تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلو اس کو نظر انداز کر دیا، ہمیں اپنا کام ہی کرنا ہے۔ میں اس بات کو ساری بات کو نظر انداز کر کے بات کر رہا ہوں، ہمیں اپنا کام ہی کرنا۔ ہم نے خطیب، مدرس، مفتی، قاری، حافظ، داعی یہ دینے ہیں، تو یہ ایک الگ دائرہ بن جاتا ہے، اور اس پر کچھ اور سوالات آتے ہیں کہ کیا معاشرے کو داعی کی ضرورت آج کے دور کے حوالے سے ہے، یا 100 سال پہلے کا داعی بھی کام کر جائے گا؟ آج کی سوسائٹی کو مفتی کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے پرانے علمی نیٹ ورک کے دائرے میں مفتی آج سے 100 سال پہلے کے ماحول کا مفتی تو تھا، لیکن آج وہ تبدیلیاں اور تغیرات جو ہیں، جب ہم دو اصول مانتے ہیں، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر ہم دو اصول مانتے ہیں، ایک اصول یہ مانتے ہیں کہ تغیر زمانہ سے احکام میں تغیر ہوتا ہے، تو کیا ہمارے آج کے مفتیان کرام تغیرات زمانہ سے واقف ہیں؟ سماجی ارتقاء سے،
سماجی ماحول کی تبدیلیوں سے، نئے تقاضوں کے پیدا ہونے سے، ان میں سے صرف ایک تقاضے کا ذکر کروں گا کہ مغربی فلسفے کے تسلط سے جو نئے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، فکری مسائل، علمی مسائل، اعتقادی مسائل، کیا ہم اپنے مفتی کو دارالافتاء میں جہاں کورس کرواتے ہیں وہاں آج کے نظریاتی اور فکری ماحول اور اس کے جدید تقاضوں سے واقف کراتے ہیں؟ مفتی کو واقف ہونا چاہیے۔ اگر مفتی آج کے نظریاتی اور فلسفیانہ ماحول سے اور آج کے معاشرتی تقاضوں سے اور تغیرات سے واقف نہیں ہے، وہ فتویٰ نہیں دے سکے گا۔ خطیب ہے، خطیب صاحب نے جمعے پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، لاکھوں خطیب جمعہ پڑھا رہے ہیں بر صغیر میں، وہ اپنے آج پون گھنٹہ انہوں نے گفتگو کرنی ہے، وہ گفتگو انہوں نے سماج کی ضرورت کے مطابق کرنی ہے۔ یہ ہم محسوس نہیں کر رہے۔ خطیب نے اپنے دور کے ماحول اور سماج کی ضروریات کو، مشکلات کو دیکھ کر بات کرنی ہے۔ وہ اگر نہیں واقف تو وہ نہیں بات کر سکے گا، اور جو کرے گا وہ مؤثر نہیں ہوگی۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں عام طور پہ ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ جمعے کے خطبے میں لوگ عام طور پہ آخر میں آتے ہیں اور خطبہ سنا، عربی خطبہ سنا، نماز پڑھی، عبادت کے دائرے کی چیز کی، چلے گئے۔ اس سے پہلے جو رہنمائی کی دائرے کی چیز ہے، میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، یار اب لوگ وقت پہ کیوں نہیں آتے؟ بعض مسائل کرنے کی بات یہ ہے، دو باتیں ہیں۔ ایک تو وقت کا بھی مسئلہ، انہوں نے کہا کہ لمبی تقریر ہوتی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے جن مسائل کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان پہ بات نہیں ہوتی۔ ہمیں جن مسائل کی ضرورت ہوتی ہے یا سماج کو ضرورت ہے ان پہ بات نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے لہجے میں بات نہیں ہوتی۔ ہم اگر عام آدمی میں بھی فتوے اور مناظرے کی زبان میں بات کریں گے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ تو بس بلکہ کنفیوز ہو جائے گا۔ تو یہ میں خطیب کی بات میں کر رہا ہوں۔ خطیب کو آج کے اسلوب سے بھی واقف ہوں، گفتگو کا اسلوب، آج کا اسلوب پرانا نہیں ہے۔ میں مثال عرض کروں گا، آج سے پون صدی پہلے گفتگو کا اسلوب، وہاں حکمرانی تھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالیٰ کے طرز کلام کی، مشکل الفاظ، ترکیبیں اور جناب نادر محاورے۔ بھائی اب کوئی نہیں سنتا، اب تو سادہ لہجے میں بات کرنی ہوگی، کامن سینس میں بات کرنی ہوگی۔ آج سے پون صدی پہلے ذوق تھا خطابت کا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے امیر شریعت سے تعالیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساری رات لوگوں کو جائے رکھتے تھے۔ اب کوئی جاگنے کو تیار نہیں ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ اب آپ کو 8 گھنٹے میں، زیادہ سے زیادہ پون گھنٹے میں اپنی بات کہنی ہے۔ یہ خطابت کی ضروریات پہ تبدیلی آئی ہے۔ تدریس ہے، مثلا مدرس ہے، مدرس کو صرف کتاب پڑھانی ہے یا مضمون پڑھانا ہے؟ میرا بنیادی سوال ہے۔ ہمارے مدرس نے نئی نسل کو دین کی تعلیم دینی ہے، فقہ کی تعلیم دینی ہے، اصول فقہ کی دینی ہے، تفسیر کی دینی ہے، حدیث کی۔ مدرس بطور مدرس کے کلاس میں بیٹھا ہے، اسے صرف کتاب پڑھانی ہے یا مضمون پڑھانا ہے؟ یہ تبدیلی ہم محسوس نہیں کر رہے۔ پھر کتاب اور مضمون پڑھانا ہے تو آج کی عصری تناظر میں پڑھانا ہے یا اپنے ذہنی دائرے میں پڑھانا ہے؟ یہ تبدیلیاں ہیں، یہ ضروریات ہیں ہماری۔ تو میں نے 2 ضروریات کا ذکر کیا ہے کہ دینی مدارس کے فضلاء سے ایک تو توقعات وابستہ ہو گئی ہیں امت کی، قوم کی، اس خلا کے حوالے سے جو ریاستی نظام تعلیم کی ناکامی یا ریاستی نظام تعلیم کی بے توجہی سے پیدا ہو گئی ہے۔ وہ خلا ہے، وہ خلا پر کرنے کے لوگ دینی مدارس پہ ایک طرف دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات کہ جو ہمارے فضلاء ہوتے ہیں، خطیب، امام، مدرس، مفتی، داعی، حافظ، قاری، وہ آج کے جدید سماجی تقاضوں سے آگاہ ہوں گے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن ان کی تربیت اس حوالے سے نہیں ہے، نہ فکری، نہ عملی، نہ علمی۔ ایک بات اور کہہ کے میں بات سمیٹوں گا، ایک اور بات پیدا ہو گئی ہے جو آج کچھ عرصے سے ہر صاحب علم محسوس کر رہا، کہ ہماری اعلیٰ یونیورسٹیوں میں، ریاستی یونیورسٹیوں میں، جامعات میں ایک تو یہ ہے کہ دینی تعلیم کا جو تھوڑا بہت رجحان تھا وہ اس کا نصاب کم کیا جا رہا ہے مختلف حوالوں سے، اور
مغربی فلسفے سے متعلقہ باتیں اس کا ہجوم بڑھ رہا اور سوالات بڑھ رہے ہیں، سوالات بڑھ رہے ہیں، فکری سوالات، سماجی تقاضے، ہماری ان پہ توجہ نہیں ہے۔ ہمارے فضلاء کی بہت بڑی تعداد، میں سب کو نہیں کہتا لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو آج کے سوالات سے واقف ہی نہیں ہے، کہ آج وہ اگر یونیورسٹی میں جائیں گے یا جدید تعلیم یافتہ کسی ماحول میں جائیں گے تو ان سے عقیدے کے بارے میں کیا سوال ہوگا، اعمال کے بارے میں کیا سوال ہوگا، آج کی سماجی چیلنجز کیا ہیں، فکری ضروریات کیا ہیں، علمی تحدیات کیا ہیں، بہت زمانہ پھیل چکا ہے۔ اور اس موبائل نے تو دنیا کو ایک جیب میں، پوری دنیا کے ماحول کو ایک جیب میں بند کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر ہم قومی زندگی کے باقی خلا کو پر نہیں کر سکتے، وہ ظاہر بات ممکن بھی نہیں ہے، تو ہم اپنے دائرے میں اپنی ضرورت کے رجال کار تیار کرنے میں عصری تقاضوں کو ملحوظ رکھنا، یہ تو ہماری کم از کم ذمہ داری ہے۔ دینی مدارس کو اس کا اہتمام کرنا ہوگا اور سینئر اساتذہ کو رہنمائی کرنا ہوگی۔ جو پرانے میں نے ایک دفعہ تجویز پیش کی تھی، آج میں اس تجویز کو دہرا رہا ہوں۔ تجویز میں نے باضابطہ پیش کی تھی جب وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ تعالیٰ، ہمارے بزرگ تھے، دوست تھے، ان کی خدمت میں نے حاضر ہو کر میں نے گزارش کی تھی۔ میں نے کہا حضرت دینی مدارس کے اپنے وفاق کے دائرے کے سینئر مدرسین جنہوں نے 25-30 سال پڑھایا ہے، میں نے کہا آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ سینئر مدرسین میں 100 مدرسین 150 مدرسین سال میں 2 ورکشاپیں کر لیا کریں، 2 دن کی 3 دن کی، کچھ اکابر اساتذہ کو بلا کر لیکچر دلوا لیا کریں، ان سے پوچھیں یہ کیا محسوس کرتے ہیں۔ یعنی جس مدرس نے اس معاشرے میں 25-30 سال پڑھایا ہے، ان کو اکٹھا کر کے سال میں 2 دفعہ اکٹھا کریں، ورکشاپ کریں، 2 باتیں پوچھیں ان سے۔ ایک اس بات سے کہ وہ کیا اپنے طرز تعلیم سے اور اپنے تعلیمی مواد سے اور نئی نسل کی ضروریات کے بارے میں اپنے ورک سے مطمئن ہیں، اور یہ بات بھی پوچھیں جو وہ اکثر ہم بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، کہ وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی سماجی ضروریات، اپنی معاشی ضروریات، اپنی باعزت زندگی، اپنا روزگار، اپنی تنخواہ، اپنی مراعات، اس میں رہتے ہوئے وہ مطمئن ہیں۔ یہ 2 سوال ہمیں مدرسین سے کرنے چاہیے، خطباء سے کرنے چاہیے، ائمہ مساجد سے کرنے چاہیے، اپنے داعین سے کرنی چاہیے، مفتیان کرام سے کرنے چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کسی کی بات نہ سنیں آپ، ان کی تو سنیں، ان کو بٹھایا کریں، ان سے پوچھا کریں، اور صرف کارکردگی کے لحاظ سے نہیں، ان کی اپنی ضروریات کے حوالے سے بھی، معاشی ضروریات بھی، سماجی ضروریات بھی۔ میرے خیال میں ہمیں اپنے دائرے میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا مدارس کو خود اہتمام کرنا ہوگا۔ ہم اگر نہیں کریں گے تو دوسروں کو مداخلت کا موقع پھر ملے گا اور ہم اس مداخلت کو روک نہیں سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو صحیح رخ پہ سوچنے کی اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام مقررین اور دل جمعی کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک سامعین اور ناظرین، آپ کا بہت شکریہ۔ میں فرداً پہلے مقرر سے لے کر اپنے آخری مقرر تک آپ تمام حضرات کا ممنون ہوں ادارے کی جانب سے، اور ان تمام افراد کی، سامعین اور ناظرین کی جانب سے جنہوں نے اب تک استفادہ کیا اور ریکارڈڈ فارم میں اس پورے ویبینار سے مستقبل میں بھی استفادہ کرتے رہیں گے۔ ہماری آخری گفتگو صدارتی کلمات ہمارے انتہائی محترم مولانا زاہد الراجی صاحب نے عطا فرمائے۔ آپ کی انتہائی جامع گفتگو اور خصوصاً آخری لمحات میں آپ نے جن حوالوں سے اور جن پہلوؤں سے ہماری توجہ چاہی یا ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا، وہ تمام چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ اس کے علاوہ جن مقررین نے اب تک گفتگو کی، مفتی زاہد صاحب، شیخ الحدیث جامعہ امدادیہ، ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، صدر شعبہ مطالعہ بین المذاہب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جناب شیخ جہانگیر محمود صاحب، بانی سوسائٹی فار ایجوکیشن ریسرچ لاہور، جناب ڈاکٹر اکرام الحق یاسین، سیکریٹری اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد، اور جناب ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب، رئیس کلیہ عربی و علوم اسلامیہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ ان تمام حضرات کے ہم ممنون ہیں
اور ان تمام حضرات کی گفتگو میں جو زندہ پہلو ہمارے غور و فکر کے لیے سامنے آئے اس پر ہم مزید ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں توجہ دلائی، آپ نے ہماری آنکھیں کھولی، ہمیں بصیرت عطا کی۔ ناظرین اور ہمارے سامعین جو ہماری بات سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہماری اس گفتگو میں شریک ہیں، ہمارا یہ جو موضوع تھا اس کی جو بنیادی اہمیت ہم نے ابتدا میں عرض کی تھی وہ ایک اس کی جھلک آپ کے سامنے آ چکی ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خالص دینی مقاصد کے تحت برعظیم پاک و ہند میں مدارس کی جو ایک تاریخ ہے، ایک روایت ہمارے سامنے موجود ہے، وہ مزید زندہ اور تابندہ صورت میں مستقبل میں بھی جاری رہے اور اپنے خدمات سر انجام دیتی رہے۔ ہمارے اس خطے کا ایک بہت بڑا طبقہ ان مدارس سے کسی نہ کسی صورت وابستہ ہے، ایک بہت بڑا طبقہ رہنمائی کے لیے انہی مدارس کے فضلاء کو دیکھتا ہے، تو یہ رہنمائی ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، ہمارا فریضہ اور ہمارا مقصد بن جاتا ہے۔ یہ مقصد زیادہ بہتر انداز میں کیسے حاصل ہو، اس کے لیے ہم نے یہ ایک چھوٹی سی کاوش کی آپ کے سامنے۔ یہ ہمارے ادارے کی طرف سے اس نوعیت کی پہلی کاوش تھی۔ مدارس اور مدارس سے منسلک عنوانات ایک بہت طویل فہرست کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ مستقبل میں بھی ایسی نشستیں آراستہ کریں اور مزید اہل علم کو اس سے منسلک کر کے رہنمائی کے اس راستے کو مزید کشادہ کریں۔ آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں چاہیے ہوگا، اور خاص طور سے ہماری وہ ٹیم جو ہمارے درمیان موجود ہے اور تکنیکی طور پہ ہمیں معاونت فراہم کر رہی تھی، میں ان میں بھی فرداً ایک شخص کا ممنون ہوں۔ ہمارے اس پورے پروگرام کو کوارڈینیٹ کیا ہمارے دوست برادر مکرم جناب مولانا علی طارق صاحب۔ وہ اس وقت اسکرین پہ موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے پس پردہ رہ کر وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں اور اس پورے سلسلے کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں۔ تکنیکی خرابی اور دوسری نوعیتوں کی چیزوں کی وجہ سے ہم ڈسٹرب بھی ہوئے، وہ تمام چیزیں ہمارے اس ماحول کا حصہ بھی ہیں اور ہماری ناتجربہ کاری میں بھی یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ ہمارے جو ساتھ جو شریک تھے جناب ہمارے بدر بھائی اس پورے پروگرام کو، اس کے تکنیکی پہلوؤں کو دیکھ رہے ہیں، عاطف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمار ہمارے ساتھ اس سارے سلسلے کو منظم کرنے میں ہمارے ساتھ تکنیکی معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ دوسرے ساتھی ہمارے درمیان موجود ہیں، فرداً تمام حضرات کا ممنون ہوں، تمام حضرات کا شکریہ۔ آپ تمام حضرات کے لیے نیک دعائیں اور نیک تمنائیں، انشاءاللہ جلد ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔